بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ my dear brothers and sisters and welcome to another episode of Saturday Night Live with me راجہ ضیاء الحق. آج کا ٹاپک جی ایسا ٹاپک ہے جو کہ ہمارے معاشرے میں ایک ایسی چیز ہے جو بہت عام ہو چکی ہے اور وہ ہے گالی دینا, ابیوسو لینگویج استعمال کرنا, فاؤل لینگویج استعمال کرنا, لوگوں کو انسلٹ کرنا, لوگوں کو موک کرنا, سارکازم یوز کرنا, یعنی اپنی زبان سے لوگوں کی دل آزاری کرنا, لوگوں کو ہرٹ کرنا. تو آج ہم اسی ٹاپک کے بارے میں بات کریں گے کہ اصل میں یہ جو ایسی چیز ہے جو میں سمجھتا ہوں ہمارے معاشرے میں آج اسپیشلی یوتھ کے اندر ہم اس کو بہت لائٹ لیتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسی بات نہیں, ہم نے اگر منہ سے کچھ الفاظ ہی کہیں تو واٹس دا بگ ڈیل, یعنی ہم نے کون سا اس کو تھپڑ مارا ہے, ہم نے کون سا کسی کو دھکا دیا ہے, بس الفاظ ہی کہیں, وہ مائنڈ نہ کرے, اس کو کیوں اتنی پرابلم ہو رہی ہے اگر ہم اپنے منہ سے کچھ الفاظ نکال رہے ہیں. آفٹر آل ساؤنڈ ویوز نکل رہی ہیں ہمارے منہ سے, تو کسی کو ساؤنڈ ویوز سے پرابلم ہو رہا ہے. ناؤ دس از دا کائنڈ آف تھنکنگ جو کہ ہمارے یہاں ڈیولپ ہو جاتی ہے, اور اکثر لوگ جو ہے وہ یہ ریئلائز نہیں کرتے کہ جو ان کے منہ سے الفاظ نکل رہے ہیں, جو ان کے منہ سے کسی کے لیے نازیبا الفاظ نکل رہے ہیں, گالیاں نکل رہی ہیں, وہ اگلے بندے کے اوپر کیسا اثر چھوڑ کے جا رہی ہوتی ہیں. تو آج کے شو کی ایک خاص بات یہ ہے کہ آج میرے سامنے کچھ گلاس بھی پڑے ہوئے ہیں, اور ان میں سے یہ دیکھیں کتنے خوبصورت ماشاءاللہ اس میں کچھ آئٹمس پڑے ہوئے ہیں آپ کے سامنے. تو یہ میں ابھی تھوڑی دیر میں بتاؤں گا کہ ان کا اصل میں پرپس کیا ہے, لیکن یقیناً اس کا ایک پرپس ہے. یہ بغیر کسی وجہ سے یہاں پہ گلاس ارینج نہیں ہے, نہ کوئی یہاں پہ کوئی جوس اور اس قسم کی کوئی پارٹی ہو رہی ہے, لیکن میں انشاءاللہ ان کا مقصد تھوڑی دیر میں آپ کے سامنے ظاہر کرتا ہوں کہ یہ میں نے یہاں پہ کیوں سب کچھ سیٹ اپ کیا. So without further ado, inshallah, let's get straight to our topic, starting with one of the ahadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, where he said کہ جب ایک صحابی تھے, انہوں نے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ میرے بارے میں سب سے زیادہ یعنی سیریس چیز کس کو سمجھتے ہیں, کس چیز کا ڈر سمجھتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کو اپنے انگلیوں میں پکڑا اور آپ نے فرمایا یہ, یعنی سب سے زیادہ چیز جو تمہارے لیے خطرناک ہو سکتی ہے وہ تمہاری اپنی زبان ہے, یعنی وہ چیز جس کی وجہ سے میکسیمم لوگ جو ہیں وہ جہنم میں جا سکتے ہیں. اسی طرح سے اسی سے ملتی جلتی ایک اور حدیث بھی ہے جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ سب سے زیادہ جنت میں جائیں گے وہ دو وجوہات کی بنا پر جائیں گے, اور وہ دو وجوہات کیا ہیں؟ اللہ کا تقوی اور حسن الخلق. یعنی میکسیمم نمبر آف پیپل جو جنت میں جا رہے ہیں وہ دو کوالٹیز کی بیسس پہ جا رہے ہیں کہ ان کے دلوں میں اللہ کا خوف تھا اور وہ اچھے اخلاق کے مالک تھے. دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جہنم میں لوگ میکسیمم جا رہے ہیں وہ بھی دو ہی وجوہات کی بنا پر جا رہے ہیں, اور آپ نے فرمایا دیٹ وچ از ان دا ماؤتھ اینڈ دا پرائیویٹ پارٹس, یعنی کہ ایک انسان اپنے زبان کے گناہوں کی وجہ سے اور اپنی شہوت کے یا اپنی شرمگاہ کے جو گناہ ہیں ان کی وجہ سے میکسیمم نمبر آف لوگ جو ہیں وہ جہنم میں ہوں گے. اور آپ اس میں دیکھیں کہ زبان کے جو گناہ ہیں وہ پھر کتنی ویلیو رکھتے ہیں کہ انسان کے اچھے بھلے اعمال جو ہیں وہ زبان سے کیے ہوئے گناہوں کی وجہ سے ضائع ہو سکتے ہیں. اور اس کے اندر بہت سارے گناہ آتے ہیں, اس میں اگلے کو سلینڈر کرنا بھی آتا ہے, اس میں بیک بائٹنگ بھی آتی ہے, اس میں غیبتیں بھی آتی ہیں, اس میں گالی گلوچ بھی آتی ہے, اس میں وہ جو ہم لوگوں کو تانے دیتے ہیں, لوگوں کو انسلٹ کرتے ہیں, ڈبل میننگ کے ساتھ ہم لوگ جملے بولتے ہیں, یعنی کہنا کچھ چاہ رہے ہوتے ہیں اوپر سے کچھ اور کہتے ہیں, حالانکہ اگلے کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں اس کو. سو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو کہ لوگوں کے دلوں کو دکھاتی ہیں, جن کی وجہ سے میکسیمم نمبر آف لوگ جو ہیں وہ جہنم میں ہوں گے. اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ان کے صحابی تھے عقبہ بن عامر, انہوں نے پوچھا کہ he said I said O messenger of Allah how can I obtain salvation, یعنی میں فلاح کیسے پا سکتا ہوں, میں کامیاب کیسے ہو سکتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھو, یعنی صرف ایک فارمولا بتایا کہ اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو, اگر تم سیلویشن چاہتے ہو, اگر تم بچنا چاہتے ہو, نجات چاہتے ہو, تو اپنی زبان کو اگر تم قابو میں رکھ لو تو تمہارے لیے خیر ہی خیر ہے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ کتنے زیادہ گناہ ہیں جو کہ زبان سے منسلک ہیں, اس میں کتنے گناہ ایسے ہیں جو کہ زبان سے کیے جاتے ہیں جس سے لوگوں کا دل دکھتا ہے, اور ہمیں اکثر اوقات ہم ریئلائز بھی نہیں کرتے اور ہم ایکچولی یہی کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی, آپ نے فرمایا کہ جو بھی اللہ اور روز قیامت پر ایمان لاتا ہے اس کو چاہیے کہ یا تو وہ سیدھی بات کرے, صاف بات کرے, ورنہ اپنا منہ بند رکھے. یعنی اگر آپ کے پاس کچھ اچھا کہنے کے لیے نہیں ہے تو اس سے تو خاموشی بہتر ہے. سو مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز, یہ کچھ ایسی باتیں ہیں جو ہمیں اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ یہی ہے کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھنا. اچھا, اس سے پہلے کہ میں آپ کے سوال و جواب کی طرف جاؤں اور آپ کے کامنٹس وغیرہ دیکھوں اور ان کو رسپونڈ کروں, اب میں ڈسکلوز کر ہی دیتا ہوں کہ اصل میں یہ جو آپ کے سامنے گلاسز پڑے ہوئے ہیں ان کا کیا مقصد ہے. اچھا دیکھیے, یہ ذرا میں اپنا
کافی کا یا چائے کا مگ سائڈ پہ کر دوں. اچھا سب سے پہلے یہ جو ہے نا یہ والا گلاس آپ دیکھ لیں, یہ گلاس ریپرزینٹ کرتا ہے ایک ایسے شخص کو جو نماز پڑھنے والا, تہجد کی نماز پڑھنے والا, روزے رکھنے والا, زکوٰۃ دینے والا, دین کی دعوت کرنے والا, ذکر کرنے والا, یہ اس کی کیفیت ہے. اور یہ ایک حدیث ہے صحیح مسلم کی جو کہ میں آپ کے سامنے ڈیمونسٹریٹ کرنا چاہتا ہوں پریکٹیکلی, تاکہ آپ کو نظر آئے کہ ایکچولی قیامت کے دن کیا ہوگا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ کیا تم جانتے ہو کہ مفلس شخص کون ہے؟ تو صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ, مفلس تو وہ ہوگا جس کے پاس کوئی درہم یا دینار نہ ہو. یعنی بینکرپٹ پرسن کون ہوگا؟ بینکرپٹ وہ جس کے پاس پیسہ نہیں ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اصلاح فرمائی اور کہا نہیں, ایسا نہیں ہے. اصل مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن بہت سارے نیک اعمال لے کر جاتا ہے, نماز, روزہ, زکوٰۃ, تلاوت قرآن, دعوت دین, یعنی سب کچھ. پھر کیا ہوگا کہ اس نے کچھ لوگوں کا دل دکھایا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اب یہ سارے 5 جو آپ کو لوگ نظر آ رہے ہیں ان کے دل دکھے ہوئے ہیں. تو یہ جو آپ کو کلرفل بیڈز نظر آ رہے ہیں یہ سمجھیں کہ لوگوں کی نیکیاں ہیں, اور اس بندے کی نیکیاں کیونکہ یہ نیکیوں سے بھرا ہوا انسان ہے, نماز, روزہ, حج کا سب کچھ چل رہا ہے اس کا. اور یہ کچھ اور لوگ ہیں آپ کے سامنے جنہوں نے کچھ نیکیاں کی ہوئی ہیں. اور پھر یہ جو 2 لوگ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ وہ ہیں جن کے گناہ بھرے ہوئے ہیں, یعنی نیکیاں ان کی نہ ہونے کے برابر ہیں لیکن گناہ انہوں نے بہت کیے ہیں. لیکن اس شخص نے ان ساروں کو گالیاں نکالی ہوئی ہیں. اللہ اکبر. اس شخص نے, حالانکہ یہ نماز پڑھنے والا ہے, تہجد پڑھنے والا ہے, ذکر کرنے والا, تلاوت کرنے والا, دعوت دین کرنے والا, لیکن زبان کا بہت تیز, گالیاں نکالنے والا, لوگوں کو انسلٹ کرنے والا, لوگوں کو مارنے پیٹنے والا. اب قیامت کے دن کیا ہوگا؟ قیامت کے دن کرنسی اور کوئی نہیں ہے. قیامت کے دن نہ ڈالر ہے, نہ پاؤنڈ ہے, نہ روپیہ ہے, کچھ نہیں ہے. قیامت کے دن صرف آپ کے نیک اعمال ہیں جس کی بیسس پہ کرنسی ڈیل ہوگی. اب یہ جو ہے ان ساروں کو اور تو کچھ دے نہیں سکتا, ان کا دل دکھایا ہوا ہے, اور اب اس کو پیسے دینے پڑیں گے. اب پیسے کیا ہے؟ اس کے پاس کرنسی ہے جو اس کے اپنے اعمال ہیں. اب یہ کیا کرے گا؟ پہلے شخص کو کچھ اپنے اعمال دے دے گا. اب میں آئی ہوپ یہاں گرا نہ دوں آگے پیچھے, لیکن یہ کچھ اپنے اعمال اس کو دے دے گا. پھر یہ کچھ اپنے اعمال دوسرے کو دے گا, کیونکہ اس کو اب اس نے دل دکھایا تھا, اس کی انسلٹ کی تھی, اس کو گالی دی تھی, اس کو باقی اعمال دے گا. اور باقی کے اعمال جو ہیں وہ تیسرے بندے کو دے دیتے ہیں, اور ساری نیکیاں ختم, ساری نیکیاں ختم. اب ساری نیکیاں ختم ہو چکی ہیں, لیکن ابھی بھی یہ لوگوں کو او کرتا ہے, ابھی بھی قرضہ چڑھا ہوا ہے. کیوں؟ کیونکہ ان دونوں کو جن کے گناہ بہت زیادہ ہیں ان کو بھی گالیاں نکالی ہوئی ہیں اس نے. اب یہ کیا کرے گا؟ اس کے پاس تو کچھ نہیں ہے, لیکن یہ ان سے اب لے سکتا ہے, دے تو کچھ نہیں سکتا لیکن یہ ان کے گناہ لے سکتا ہے. تو پھر یہ اس کے گناہ اب لے گا, اور دوسرے کے بھی گناہ لے گا جہاں تک پاسبل ہوا, کیونکہ اس نے اس کا بھی دل دکھایا تھا. اور یہ اب دیکھیے اس کی صورتحال یہ بنی ہے کہ اس وقت یہ شخص جو ہے گناہوں سے بھرا ہوا ہے, نیکیاں لے کر آیا تھا اور اب گناہ لے کر واپس جا رہا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ شخص ہے جو اصل میں مفلس ہے, یہ وہ شخص ہے جو اصل میں بینکرپٹ ہے, کہ بہت ساری نیکیاں لے کر آیا تھا لیکن چونکہ اس نے لوگوں کو گالیاں نکالی ہوئی تھی, لوگوں کا دل دکھایا ہوا تھا, اپنی زبان سے لوگوں کے سینے چیرے ہوئے تھے اس نے, اس لیے قیامت والے دن اس کو بدلہ دینا پڑے گا. جب تک لوگ اس کو معاف نہیں کرتے تب تک اس کی معافی کیسے ہو سکتی ہے؟ تو یہ اپنی نیکیاں پہلے بانٹ دے گا, اور جب اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو پھر اس کے پاس کچھ نہیں بچے گا, اور جب کچھ نہیں بچے گا تو اس کو مجبوراً دوسروں کے گناہ لینے پڑیں گے. کسی کا, یعنی جو بھی لوگوں کی کوئی بے نماز تھا اس کا یہ گناہ لینا پڑے گا, کسی نے روزے چھوڑے ہوئے تھے وہ لینے پڑیں گے اس کو, یعنی مختلف قسم کے جو لوگوں نے گناہ کیے ہیں وہ اب اس کو لینے پڑیں گے. اور پھر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر یہ جہنم میں چلا جائے گا, یہ شخص جہنم میں دھکیل دیا جائے گا. اللہ اکبر. مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز, یہ میں نے آپ کے سامنے ڈیمونسٹریشن اس لیے دی ہے تاکہ آپ کو یہ بات بالکل واضح ہو جائے کہ وہ شخص جو کہ دنیا میں بہت نیک بنا پھرتا ہے, جب وہ لوگوں کی دل آزاری کرتا ہے, اپنی زبان کو کنٹرول نہیں کرتا, تو کس طرح سے اس کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالی ہم سب کو بچائے اس قسم کے انجام سے کہ جہاں پہ ہم ویسے تو بہت اچھے ہیں اپنے اعمال میں, مطلب اللہ تعالیٰ کے ساتھ یعنی نماز بھی صحیح ہے, روزے بھی صحیح ہیں, لیکن ہمارے لوگوں کے ساتھ معاملات اچھے نہیں ہیں. تو ہم یہ نہیں کہتے کہ انسان صرف لوگوں سے معاملات اچھے رکھے, اللہ سے بگاڑ دے, نہیں. اسلام کے اندر جو ہے نا وہ دونوں چیزیں نیسیسری ہیں, یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی نیسیسری ہے اور لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک بھی نیسیسری ہے. ہم ایدر اور کا دین نہیں ہے کہ یا تو وہ کر لو یا وہ کر لو, ایسا نہیں ہے. ہم کہتے ہیں دونوں کرنے پڑیں گے آپ کو.
تو اگر ایک انسان نماز پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، باقی نیک کام کرتا ہے، اس کو چاہیے وہ اپنے لوگوں کے ساتھ بھی معاملات کو درست کرے. اور اگر ایک انسان جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ بہت اچھا ہے لیکن اللہ کے ساتھ کوئی ریلیشن شپ نہیں ہے، یعنی نہ نماز پڑھتا ہے، نہ روزے رکھتا ہے، نہ کچھ کرتا ہے، اس کو چاہیے کہ چلو لوگوں سے وہ بہت اچھا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی پورے کرے، تب جا کے ایک ون ون سچویشن کریٹ ہوتی ہے ہمارے لیے. تو میں اس وقت آپ کے کچھ کامنٹس اور فیڈ بیک دیکھتا ہوں جی انشاءاللہ کہ آپ لوگوں نے کیا کامنٹ کیا ہے. اچھا جی، اس وقت جی میرے پاس کچھ لوگوں کے فیڈ بیک آ رہے ہیں جی. ایزیو خان کا سوال ہے کہ جی ہاؤ ٹو ریپلائی سم ون who insults Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam on social media, because no matter how much nicely we talk or how much proof we give, they keep on insulting him and we reach no conclusion. تو دیکھیے اصل میں بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ کہا ہوا ہے کہ جب کوئی جاہل مومنوں سے مخاطب ہوتا ہے نا تو کہتے ہیں قالوا سلاما، وہ اس کو سلام کر کے نکل جاتے ہیں. دیکھیے جاہل کے ساتھ بحث کرنے کا فائدہ نہیں ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا، انگلش کا ایک فیمس ایکسپریشن ہے، وہ کہتے ہیں there is no point arguing with an idiot because he will take you down to his level and then beat you with experience. تو آپ کسی بیوقوف سے، کسی جاہل سے بحث نہ کریں. ہاں اگر کوئی بندہ واقعی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننا چاہتا ہے، کوئی واقعی میں ایسا شخص ہے جو کہ یہ چاہتا ہے کہ جی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں کوئی سوال ہے یا میں جینوئنلی کنفیوزڈ ہوں، آئی جسٹ وانٹ ٹو لرن فرام یو، اس کے ساتھ بالکل انگیج کریں. لیکن ایک ایسا شخص جو کہ بدتمیز ہے اور یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بغیر کسی دلیل کے باتیں کیے جا رہا ہے، تو اس کے ساتھ میں سمجھتا ہوں آپ کو انگیج کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. بہتر یہ ہے کہ آپ اس طرح کی کانورسیشنز کو اوائڈ کریں، کیونکہ وہ ہمارے لیے غصے کا باعث بنتی ہیں اور ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ اپنے یعنی غصے میں کسی کو کچھ کہہ دیں جو کہ بعد میں ہمیں ریگریٹ ہو، اور ہو سکتا ہے وہ بندہ ہم سے مزید اور اسلام سے جو ہے نا مزید متنفر ہو جائے. تو بہتر یہ کہ ایسے لوگوں کو اگنور کیا جائے. اگر وہ واقعی میں بات کرنا چاہتے ہیں گو ہیڈ، ادروائز ڈونٹ ڈو دیٹ. اچھا جی، محمد اے رحمان کہہ رہے ہیں the word alhamdulillah was included in a song by Pop Smoke called Black Mask and the video was very disgusting. I don't think it should have been allowed. What are your thoughts on Islamic words in music? Obviously یہ جو سوال ہے، obviously اگر ہمارا جو دین ہے اس کی یہ بے حرمتی میں آتا ہے کہ اگر آپ اس قسم کے یعنی قرآن کی آیتیں ہوں یا احادیث مبارکہ ہوں ان کو پاپ میوزک کے ساتھ آپ جو ہے نا ایسوسیٹ کرنا شروع کر دیں، اور یہ میں سمجھتا ہوں اس کی بے حرمتی، اور یہ بالکل بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور ہمیں جب بھی کبھی ایسی چیز کوئی ملتی ہے تو ہمیں ڈیفینیٹلی اپنی آواز اٹھانی چاہیے. ان لوگوں کو جنہوں نے شاید جہالت میں یہ کام کر دیا ہو ان کو اویئر کرنا چاہیے کہ دس از ناٹ اوکے، اینڈ اگر آپ ایسا کام کریں گے تو آپ اپنی جو یعنی مسلمانوں کی دل آزاری کریں گے، اور ان کو اس کام کو بالکل اوائڈ کرنا چاہیے. اچھا جی، صبا کہہ رہی ہیں جی کہ اچھے لوگوں کے ساتھ تو سب اچھے ہوتے ہیں بٹ برے لوگوں کے ساتھ اچھے ہونے از اندر لیول تھنگ. جی بالکل صحیح کہا. دیکھیے اصل میں نا بات یہ ہے کہ ہمارا جب لوگ ہمارے ساتھ اچھا بیہیویئر کرتے ہیں تو ان کے ساتھ نیچرلی ہم اچھے ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ اچھا کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں بھی دل چاہتا ہے ہم اچھا کریں. اصل جو بندے کی اسٹرینتھ ہے نا وہ اس چیز سے پتہ چلتی ہے کہ جب آپ دوسروں کے ساتھ جو آپ کے ساتھ برا کرتے ہیں ان کے ساتھ بھی اچھا کریں. اصل تو یعنی آپ کا ٹیسٹ ہی اسی بات میں، اصل آپ کا صبر یہیں دیکھا جائے گا جب آپ ان کے ساتھ بھی اچھا کریں جو آپ کے ساتھ برا کرتے ہیں. اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انسٹرکشنز بھی ہیں ہم سب کے لیے. اچھا جی، کیوریوس ایک کا سوال ہے جی کہ السلام علیکم بھائی، آج کل یہ ٹرینڈ بنا ہوا ہے کول لگنے کے لیے ابیوسو ورڈ یوز کرنے، مذاق میں بھی اور ویسے بھی. تو بڑا یہ ریلیونٹ بات آپ نے کی ہے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج نہیں ہے، یہ پہلے سے یہ ٹرینڈ ہے. یعنی جب بچے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں نا، جب وہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں پھر وہ ٹین ایجر بنتے ہیں، تو جب ہم ٹین ایجرز میں ہوتے ہیں نا تب ہمیں بڑا بننے کا بہت شوق ہوتا ہے. پھر جب انسان بڑا ہو جاتا ہے اس کو بچہ بننے کا شوق ہو رہا ہوتا ہے. تو جب ہم لوگ ٹین ایجز میں ہوتے ہیں نا تو ہمارا دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ ہمیں بھی لوگ نا اڈلٹ سمجھیں، جلدی سے ہمیں گاڑی مل جائے ڈرائیو کرنے کے لیے، جلدی سے ہمیں یہ مل جائے وہ مل جائے. تو ہماری اس ٹائم پہ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں کہ ہمیں لوگ اڈلٹ سمجھیں، ہمیں بچہ نہ کہیں. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی ٹین ایجر کو اگر آپ بچہ کہتے ہیں تو وہ اس کے لیے انسلٹ ہوتی ہے. یعنی ایک فار ایگزامپل اف دیر از اے ٹین ایجر جو کہ 14 سال کا ہے، آپ اسے کہتے ہو بچے بات سنو، وہ ہو سکتا ہے اوفینڈ ہو، اس سے موسٹ لائکلی دے ول گیٹ اوفینڈیڈ بائی دیٹ، کیونکہ ان کو نہیں پسند کہ ان کو کوئی اس طرح پکارے. اب انہوں نے سولوشن کیا نکالا ہوا ہے کہ یہ 14 15 16 ایئر اولڈ جو ہوتے ہیں عام طور پہ یہی ایج ہوتی ہے جب یہ جو ینگسٹرز ہیں یہ گالیوں پہ چڑھ جاتے ہیں، بیکاز ان کو یہ لگتا ہے کہ بڑی بڑی گالیاں نکالنا جو ہے نا پروو کرتا ہے کہ میں بہت اڈلٹ ہوں. کیونکہ اگر میں اڈلٹ کانٹینٹ نکال رہا ہوں، جس طرح اکثر ڈی وی ڈیز کے اوپر اور جو ہے نا ان کے اوپر لکھا ہوتا تھا کہ جو ہے نا پیرنٹل ایڈوائزری ایکسپلیسٹ لیرکس یا 18 کا ٹھپا لگا ہوتا تھا، کیونکہ اس کے اندر
کانٹینٹ بڑا اڈلٹ ہوتا تھا, گالی گلوچ زیادہ ہوتی تھی. تو اب یہ جو ینگسٹرز ہیں 13 14 15 سال والے, یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اگر میں ابیوسو لینگویج یوز کروں گا تو شاید میں آٹومیٹکلی بڑا ہو جاؤں گا, وچ از اے بگ مسکنسیپشن, بیکاز آپ گالیاں نکالنے سے میچور نہیں لگتے. گالیاں نکالنے سے مجھے فیل ہوتا ہے کہ انسان اور امیچور لگتا ہے. گالیاں نکالنے والا مزید لگتا ہے کہ وہ عقل مند نہیں ہے, کیونکہ جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں وہ انٹلیکچولی باتوں کو پیش کرتے ہیں, وہ ریشنلی باتوں کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں. گالی وہ نکالتا ہے جس کے پاس دلیل نہیں ہوتی, گالی وہ نکالتا ہے جس کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہوتا, جس کو بات کرنے کا طریقہ نہیں آتا, وہ پھر گالیوں کی طرف ریزورٹ کرتا ہے. لیکن جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں, جو انٹیلیجنٹ لوگ ہوتے ہیں, وہ کسی بھی سچویشن میں اپنا کیس آپ تک پہنچا سکتے ہیں بغیر ابیوسو ہوئے ہوئے, بغیر آپ کو انسلٹ کیے ہوئے. کیونکہ جب معاملہ تو میں پہ آ جائے, اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس ایویڈنس ختم ہو چکا ہے, آپ کے پاس کوئی یعنی دلیل نہیں رہ گئی, تو اب آپ نے گالیوں پہ ریزورٹ کر دیا. تو اس لیے اس قسم کا بیہیویئر جو ہے اس کو اوائڈ کرنا ہی بہتر ہوگا. لیٹس ٹیک ون مور کوسچن بفور وی موو آن. اچھا جی, جویریہ ابراہیم کہہ رہی ہیں دس ٹاپک واز مچ نیڈیڈ, پیپل ابیوز سو فریکوینٹلی وائل ٹاکنگ ایز اف دیر از نو پرابلم ان اٹ. جی بالکل صحیح کہا آپ نے. متیبہ شاہ کا سوال ہے کہ بٹ سر ایٹ دیٹ ٹائم وی فیل ویری ڈپریسڈ. آئی تھنک یو آر سیئنگ کہ جب آپ کو کوئی گالی نکالتا ہو, مے بی دیٹس واٹ یو مین. تو یہ ظاہر سی بات ہے, لیکن آپ اگر معاف کریں تو یہ آپ کا بڑا پن ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے آپ نے فرمایا کہ لوگوں کو زمین پہ معاف کرو تاکہ عرش والا رب تمہیں معاف کرے. تو دیکھیں جو بندہ بھی آپ کے ساتھ انسلٹ کر رہا ہے, اللہ تو دیکھ رہا ہے نا, اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے. اور اگر کوئی بندہ کول بننے کے لیے بھی گالیاں نکال رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے میں کون سا کسی کو گالی نکال رہا ہوں, میں تو ویسے ہی ہر ورڈ کو ایڈجیکٹو دینے کے لیے کوئی گالی یوز کرتا ہوں. یعنی a lot of people they basically use cuss words, abusive language as adjectives in a conversation. ٹھیک ہے, اینڈ ان کو لگتا ہے کہ ہم یہ ایڈجیکٹو گندی زبان یوز کر کے نا بڑے کول بن رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ آپ کے کندھوں پہ نا 2 فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں, کرامن کاتبین, یہ لکھ رہے ہیں, اور آپ سوچیں کہ ان نوبل فرشتوں کو, ان بزرگ فرشتوں کو آپ مجبور کر رہے ہیں کہ وہ گالیاں لکھیں. تو دے آر ایکچولی رائٹنگ اسٹف ڈاؤن. امیجن کریں آپ گالیاں نکال رہے ہیں اور وہ لکھ رہے ہیں کہ جی اس نے ابھی یہ کہا, افسوس اس بچے پہ, اب اس نے یہ کہا, اوہ ہو افسوس افسوس, پھر اس نے یہ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون, پھر وہ مطلب آپ ان کو گالیاں لکھوا رہے ہیں. دے آر رائٹنگ اسٹف ڈاؤن. اور قیامت کے دن یہ کتاب آپ کو پکڑائی جائے گی کہ یہ تمہارا نامہ اعمال ہے, اور لوگ کہیں گے کہ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. کیسی عجیب کتاب ہے, ما لہذا الکتاب, عجیب کتاب ہے یار, کس طرح کی کتاب ہے, اس میں تو سب کچھ لکھا ہوا ہے. یعنی ایک ایک گندا لفظ جو آپ کے منہ سے نکلا تھا وہ سب کچھ لکھا ہوا ہے. unless you make توبہ, you make repentance and you turn back to Allah subhanahu wa ta'ala, اور آپ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں کہ اللہ مجھ سے غلطی ہوگی, جن کو آپ نے ہرٹ کیا, جن کی آپ نے دل آزاری کی, ان سے معافی مانگیں کہ بھئی سوری میں نے آپ کو کچھ بہت برا بھلا کہہ دیا تو پلیز مجھے معاف کر دیں. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے اگر کسی کی بیک بائٹنگ کی ہے اور آپ نے پیٹھ پیچھے کچھ اس کو برا بھلا کہا ہے, گالیاں نکالی ہیں, اب آپ اس کے منہ پہ جا کے اس کو بتائیں کہ میں نے تمہیں یہ بھی کہا تھا, یہ بھی کہا تھا, یہ بھی کہا تھا, یہ بھی کہا تھا. آپ صرف یہ کہہ دیں کہ شاید مجھ سے کوئی غلطی ہوگی اور میں نے آپ کے بارے میں کچھ کہہ دیا ہو, پلیز مجھے معاف کر دیں, آئی ڈنٹ مین ٹو سے اٹ, آئی ایم ریئلی سوری, میں آئندہ نہیں کروں گا. بجائے کہ آپ ایک ایک گالی اس کو سنائیں, پھر ہو سکتا ہے کہ وہ بندہ آپ کو معاف نہ کرے, وہ اور تب جائے آپ پہ, تو پھر مسئلہ اور خراب ہو جائے گا. تو اس لیے اس سے بچیں انشاءاللہ. اوکے, لیٹ می سی ون مور. اینڈ کسی نے ای میل ایڈریس پوچھا تھا, آئی سو دس. تو میرا ای میل ایڈریس ہے raja.zia@gmail.com. آئی تھنک نیچے شاید کہیں ٹکر پہ آپ کو نظر آ جائے. خالد خان کہہ رہے ہیں سلام راجا بھائی, واٹ اباؤٹ مدر ان لاز یوزنگ سچ ابیوسو اینڈ سلینڈرنگ لینگویج اگینسٹ دیئر ڈاٹر ان لاز. جی بالکل, دیکھیں چاہے وہ مدر ان لا یا فادر ان لا یا سسٹر ان لا یا بردر ان لا کوئی بھی ہو, نو بڈی شوڈ بی الاؤڈ ٹو یوز ابیوسو لینگویج. دیٹس واٹ آئی ایم سیئنگ, سو وی شوڈ ناٹ ڈو دیٹ. رفت فیصل کہہ رہی ہیں ہاؤ ٹو ڈیل ود لائرس. یہ ایک اور ٹاپک ہے جی کہ لائرس کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے. بٹ بہرحال آج چونکہ ابیوسو لینگویج کی بات ہو رہی ہے, اس لیے انشاءاللہ اسی کے ساتھ ہم لوگ اسٹک کریں گے. اوکے آلرائٹ. اور یہ ایک مجھے کچھ یہاں پہ کامنٹس نظر آ رہے ہیں. اصل میں نا آج کل یہ ہو رہا ہے کہ کئی یوٹیوبرز بھی جو ہیں وہ بھی بہت گالیاں نکال رہے ہیں. مطلب یہ بھی ایک ٹرینڈ بن گیا کہ اگر آپ نے کسی کو روسٹ کرنا ہے, آپ اس کو گالیاں نکالنا شروع کر دیں. آپ نے ویڈیو بنانا ہے, آپ نے پاپولر ہونا ہے, آپ گندی سے گندی زبان استعمال کریں اف یو وانٹ ٹو گیٹ پاپولر. اینڈ آئی تھنک سبحان اللہ, دنیا میں تو تم لائکس لے لو گے, دنیا میں تو آپ کو شیئرز مل جائیں گے, دنیا میں تو لوگوں کو تھوڑی سی ہنسی آ جائے گی, لیکن اللہ کو کیا جواب دو گے؟ کیا مرنا نہیں ہے؟ کیا اللہ کے پاس جانا نہیں ہے؟ کیا یہ دنیا ختم نہیں ہو جائے گی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کل نفس ذائقۃ الموت, ہر انسان نے مرنا ہے, اور مر کے کہاں جانا ہے؟ اللہ کے پاس جانا ہے. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. تم کیسے اللہ میں کفر کر سکتے ہو جب تم مرے ہوئے تھے,
اللہ نے تمہیں زندہ کیا, پھر تمہیں موت آئے گی, پھر تم زندہ کیے جاؤ گے, اور لوٹ کر تم نے کہاں جانا ہے؟ اللہ کے پاس. ہم کہتے ہیں نا جب کسی کی فوتگی ہوتی ہے کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون, کہ آیا بھی اللہ کی طرف سے تھا اور جا بھی اللہ کے پاس رہا ہے. تو کیا ہم بھول جاتے ہیں کہ اللہ کے سامنے ہم نے پیش نہیں ہونا؟ یقیناً پیش ہونا ہے, اور اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز کا حساب لے گا. سو مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز, جو بھی ہم لوگ گندی زبان استعمال کرتے ہیں نا, یہ نہ سمجھیں کہ وہ اسٹینڈ الون ہوتی ہے. آپ کو چھوٹے بچے دیکھ رہے ہیں, آپ کو بڑے لوگ دیکھ رہے ہیں, آپ کو مائیں دیکھ رہی ہیں, بہنیں بیٹیاں دیکھ رہی ہیں, ہر طرح کا بندہ آپ کو ویو کر رہا ہے, دیکھ رہا ہے, اور آپ سوچیں کہ ہر کسی کی لائف میں آپ کتنی گندگی کریٹ کر رہے ہیں. آپ کی جو فاؤل لینگویج ہے, کتنے لوگوں کا آپ اخلاق خراب کر رہے ہیں, کتنے لوگوں کو آپ غلط رستے پہ ڈال رہے ہیں. اور یاد رکھیں, جو بندہ بھی کسی بھی کام کو پروپیگیٹ کرتا ہے, جو بھی اس کے بعد وہ کام کرتے ہیں, یا تو اس کو پازیٹیو اجر ملے گا یا نیگیٹو ملے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, آپ نے فرمایا کہ قابیل جو ہے نا, آدم علیہ السلام کا بیٹا, جس نے حابیل کو مار دیا تھا, اپنے بھائی کو, آپ نے فرمایا کیونکہ وہ فرسٹ مرڈر ہوا تھا, تو اس کے بعد جتنے بھی مرڈرز ہوں گے, قابیل نے جو حابیل کو مرڈر کیا, اس کے بعد اب جتنے مرڈر ہوں گے, ان سب کا کچھ نہ کچھ گناہ جو ہے نا وہ قابیل کے اکاؤنٹ میں بھی جائے گا. کیوں؟ بیکاز ہی اسٹارٹڈ اٹ آل. اب اگر آپ یہ ٹرینڈ سیٹ کرتے ہیں گالیاں نکالنے والا, اپنے اسکول میں, اپنی کالج میں, یونیورسٹی میں, یوٹیوب پہ, ٹک ٹاک پہ, فیس بک پہ, کہیں پہ بھی آپ اگر یہ ٹرینڈ سیٹ کرتے ہیں کہ جی گالیاں نکالنا, گندی باتیں کرنا یہ بڑا کول ہے, جو آپ کو فالو کرے گا, جو آپ کو فالو کرے گا, جو آپ کو لائک کرے گا, جو آپ کی ویڈیو شیئر کرے گا, سب کا گناہ آپ کے سر پہ پڑے گا. اور قیامت کے دن وہی حال ہوگا جو میں نے آپ کو دکھایا, کہ انسان کے نا گناہ بھرے ہوں گے, کیونکہ اس نے اتنا زیادہ گناہ پروپیگیٹ کیا ہے, اتنا گناہ پروپیگیٹ کیا ہے کہ ناؤ دیر از نو ٹرننگ بیک. سو اللہ سے ڈر جانا چاہیے جب بھی ہم لوگ کوئی چیز پوسٹ کرتے ہیں, ہمارے منہ سے کوئی الفاظ نکلتے ہیں, اسپیشلی جب ہم لوگ سوشل میڈیا پہ کوئی چیز ڈالتے ہیں, تو سوشل میڈیا پہ چیز جو ہے نا وہ پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے. کوئی بندہ, آپ کو پتہ بھی نہیں, آپ رات کو سو رہے ہیں اور گناہ کما رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ کا ویڈیو کوئی دیکھ رہا ہے اور اس سے نیگیٹولی اثر لے رہا ہے. سو دس از سم تھنگ ویری ویری سیریس, اینڈ آئی تھنک اس کے بارے میں ہمیں اس کو بالکل بھی لائٹلی لینا چاہیے. اچھا, میں کچھ آپ کے سامنے اور باتیں بھی یہاں پہ ذکر کروں. رمضان کے روزوں کی جہاں بات آتی ہے, تو اگر آپ رمضان کا روزہ بھی رکھتے ہیں, جو کتنی بڑی عبادت ہے, لیکن اس روزے کی حالت میں بھی اگر آپ اپنی زبان کو کنٹرول نہیں کرتے, لوگوں کو گالیاں دینے سے پرہیز نہیں کرتے, تو آپ کا روزہ بھی ضائع ہو جاتا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. یعنی آپ سوچیں, رمضان کا بابرکت مہینہ, روزہ رکھنا جو اللہ تعالیٰ کو اتنا محبوب عمل ہے, اس عمل کو کرتے ہوئے بھی, عبادت کے حالت کے اندر بھی کوئی اگر انسان گالیاں نکالتا ہے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کی حدیث ہے, آپ نے فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ کو تمہارے بھوکا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر تم روزہ رکھ کے بھی اپنی زبان کو کنٹرول نہیں کر سکتے, لوگوں کو برا بھلا کہنے سے نہیں روک سکتے, لوگوں کو گالیاں نکالنے سے نہیں روک سکتے, تو پھر اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں کہ تم فاقے کرو. خود سوچ لیں کتنا سیریس معاملہ ہے. بلکہ میں ایک سٹیپ اور آگے چلتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ کعبہ کے پاس گئے اور کہا, کعبہ تیری بڑی عزت ہے, تیرا بڑا مقام ہے, تیرا بڑا مرتبہ ہے, لیکن اے کعبہ, خدا کی قسم تیرا مقام اور مرتبہ ایک مومن کی جان سے زیادہ نہیں ہے. اور آپ دیکھیں کہ کعبہ کو اگر کوئی بندہ گالیاں نکالے, کعبہ کی کوئی بے حرمتی کرے, کعبہ کے بارے میں کوئی توہین آمیز باتیں کرے, ہمارا خون کتنا ابلے گا اس کے اوپر, کتنا بلڈ بوائل کرے گا ہمارا. لیکن آئے دن آج ماؤں کو گالیاں پڑ رہی ہیں, بیٹیوں کو گالیاں پڑ رہی ہیں, بہنوں کو گالیاں پڑ رہی ہیں, بھائیوں کو گالیاں پڑ رہی ہیں, باپوں کو گالیاں پڑ رہی ہیں, اور ہمارے دل پہ کوئی اثر نہیں ہوتا. صبح شام ہمارے اپنے گھروں میں ہمارے فیملی ممبرز کو گالیاں پڑ رہی ہوتی ہیں. مجال ہے کہ ہم اس میں کسی کو روک لیں کہ بھئی آپ ایسا نہ کریں, گندی بات نہ کریں, اگلے کو انسلٹ نہ کریں, بلکہ ہم فیل کرتے ہیں اگر ہمارا وہ کوئی ریلیٹیو ہمارا مخالف ہے, فار ایگزامپل ہم نے اس کو اپنا مخالف سمجھا ہے, تو ہم بڑا اچھا فیل کرتے ہیں کہ نہیں بڑا صحیح ہوا اس کو گالیاں نکالی, بلکہ دو چار اور سناؤ اس کو. کعبہ کی حرمت سے زیادہ حرمت نہ ایک مسلمان کی ہے, ایک مومن کی ہے. لیکن کعبہ کے ساتھ اگر ایسا ہو تو ہم برداشت نہ کریں, لیکن مومنوں کے اوپر ہم صبح شام برداشت کر رہے ہیں. عجیب معاملہ ہے جس میں, اور عجیب دور ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں. تو مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز, اصل جو چیز ہے جہاں پہ فوکس کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے گھروں کے اندر ایک ماحول ہی ایسا پیدا کرنا ہے جہاں پہ گھروں کے اندر یہ ابیوسو لینگویج نہ ہو. اور اس کی بنیاد جو ہے وہ ماں باپ سے سٹارٹ ہوتی ہے, ہسبینڈ وائف سے سٹارٹ ہوتی ہے. یعنی اگر کوئی بچہ بھی آج گالیاں نکالتا ہے فار ایگزامپل, تو اس کے پیچھے یہ نہیں ہے کہ وہ ایک دن صبح اٹھا اور اس کو خیال آیا کہ جی مجھے گالیاں نکالنی چاہیے, مجھے اپنی ووکیبلری امپروو کرنی چاہیے. وہ بازار گیا, ایک ڈکشنری لے کے آیا گالیوں کی, اس نے صبح شام بیٹھ کے رٹے لگائے گالیوں کے, اور پھر اس نے گالیاں نکالنا شروع کر دی. ایسا نہیں ہوتا. لوگ گالیاں کیسے سیکھتے ہیں؟ کیونکہ وہ گالیاں پہلے سنتے ہیں, اور وہ گالیوں کو کسی کانٹیکسٹ میں سنتے ہیں کہ جب کوئی بندہ آپ کے ساتھ یوں بیہیویئر کرے اس کو یہ گالی دو, جب کوئی یہ کرے تو اس کو یہ گالی دو. اور گالیوں کے ساتھ ساتھ انسلٹس بھی ہوتی ہیں کہ تمہیں موت آ جائے, تم مر جاؤ وغیرہ وغیرہ. اس قسم کی انسلٹنگ لینگویج بھی استعمال ہوتی ہے ہمارے گھروں کے اندر.
تو یہ جو گالیاں ہیں نا، یہ کوئی بندہ بازار جا کے ڈکشنری لے کے نہیں گالیاں سیکھتا، یہ گھروں سے سیکھتے ہیں. سب سے پہلے انسان اپنے گھر سے، اپنے والدین سے سیکھتا ہے. تو اگر والدین گھر میں گالیاں نکالتے ہیں تو بچے پک اپ نہیں کریں گے. پھر بچہ اپنے اسکول سے سیکھتا ہے، اسکول میں اس کی کمپنی کیسی ہے. اسی لیے کہتے ہیں نا خربوزے کو دیکھ کے کیا ہوتا ہے، خربوزہ رنگ پکڑتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ اپنے خلیل کے دین پہ ہوتا ہے، یعنی ایک کوئی بھی بندہ جو ہے وہ اپنے بیسٹ فرینڈ کے دین کے اوپر ہوتا ہے. اگر وہ ایک اچھا مسلمان ہے یہ بھی اچھا ہوگا، اگر یہ اچھا نہیں ہے تو وہ بھی اچھا نہیں ہوگا. تو پھر وہ اپنے اسکول سے سیکھتا ہے، پھر وہ گلی محلے سے سیکھتا ہے. اور اکثر اوقات کیا ہوتا ہے، آپ بازار میں جاتے ہیں، ہمارے پیرنٹس کیوں بچپن میں روکتے تھے بیٹا بازار میں زیادہ مت جایا کرو، کیونکہ بازار میں بازاری لینگویج استعمال ہوتی ہے. ہر بندہ چلتے پھرتے یہاں سے میں یہاں پہ ابھی اس وقت اسلام آباد میں بیٹھا ہوں، ابھی آپ یہاں سے پنڈی چلے جائیں اور راجہ بازار میں گھومنا شروع کر دیں آپ، یا آپ جو ہے نا سلطان کے کھو چلے جائیں، یا کھڈا مارکیٹ یہاں چلے جائیں، یا کسی بھی اس طرح کے بازار میں چلے جائیں، گوال منڈی چلے جائیں، وہاں دیکھیں ذرا، صرف گاڑی میں روک کے نا گاڑی کا شیشہ ذرا نیچے کر کے کان باہر نکالیں اور سنیں وہ جو آوازیں آپ کو آئیں گی. کیونکہ بازار نا بھرا بازار ہے اور رش بہت زیادہ ہے، اور وہاں پہ نا لوگ ایک دوسرے کو بلانے کے لیے بھی نا گالی دے کے بلا رہے ہوتے ہیں. تو اس قسم کی انوائرمنٹ جب ہوگی تو ظاہری بات ہے آپ چیزیں پک اپ کرتے ہیں. اور بچہ جو چھوٹی عمر میں ہوتا ہے 7 سال کا، 8-9 سال کا، وہ چیزیں پک اپ کرتا ہے. مجھے یاد ہے بچپن میں ہم لوگ نا ویڈیو گیم آرکیڈز میں جاتے تھے، جہاں ویڈیو گیمز کھیلتے تھے نا، تو وہاں پہ ایسے ایک شاپ ہوتی تھی جہاں پہ وہ جو بگ گیمنگ کانسولز ہوتے تھے. اچھا ان جگہوں پہ یقین کریں میری زندگی میں نے اتنی ووکیبلری میری یعنی امپروو تو نہیں کہوں گا، ڈاؤن ہل نہیں گئی جتنی وہاں گئی ہے. کیونکہ ویڈیو گیمز کھیلتے ہوئے بچے ہیں لٹرلی لائک 7, 8, 9, 10 سال کے، دنیا جہان کی گالی جو انہوں نے نکال دی ہو، اور میں وہاں کھڑا ہوا معصوم سا بچہ تھا اس ٹائم پہ، سن رہا ہوتا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور میرے کانوں میں چیزیں پڑ رہی ہوتی تھیں. اینڈ سو کیا ہوتا ہے کہ آپ کی ووکیبلری بنتی ہے. اینڈ دین آپ کو جب آپ تھوڑے سے ٹین ایجر ہوتے ہو، پھر آپ کہتے ہو ذرا میں بھی ذرا بڑا سا فیل کروں، پھر آپ لوگوں کے سامنے گالیاں نکالنا شروع کرتے ہو. سو اسٹارٹ کہاں پہ ہوتا ہے، آغاز کہاں پہ ہوتا ہے، آغاز گھر کے اندر ہوتا ہے. سو سب سے پہلا جو گراؤنڈ رول بنانا پڑے گا وہ تب ہوگا جب آپ شادی کرنے جا رہے ہوتے ہیں تب. یعنی بفور یو تھنک اباؤٹ ریزنگ یور چلڈرن، دا فرسٹ اسٹیپ از سلیکٹ دا رائٹ اسپاؤس. جب آپ صحیح اسپاؤس کا انتخاب کریں گے تو آپ اس میں یہ کوالٹی دیکھیں گے کہ جی کیا اس کا اخلاق اچھا ہے، یعنی یہ چیزیں کہ جی اس کے پاس پیسہ ہے یا نہیں ہے، یا وہ اسٹیٹس والا ہے یا نہیں ہے، یا وہ کسی بڑے خاندان سے تعلق ہے یا نہیں ہے، یہ چیزیں سیکنڈری ہیں. یا اس کا حسن و جمال جو ہے، یہ چیزیں سیکنڈری ہیں. پرائمری چیز کیا ہے، اس کا کیا وہ انسان کا بچہ ہے یا نہیں ہے. پہلا سوال تو یہ نا، کیا ہم کسی انسان سے شادی کر رہے ہیں، کسی جانور سے شادی کر رہے ہیں؟ کیا وہ بندہ اپنے ایموشنز کو کنٹرول کر سکتا ہے؟ کیا وہ بہت غصے کا تیز ہے؟ کیا وہ بہت ابیوسو ہے؟ کیا وہ فزیکل وائلنس پہ آ جاتا ہے؟ یعنی کچھ چیزیں آپ کو بیسکس دیکھنی. اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انسٹرکشن یہ دیا کہ سب سے پہلے اس کا دین دیکھو. یعنی دین سے مراد اس کا اللہ تعالیٰ سے ریلیشن شپ بھی ہے، اس کا اخلاق کردار بھی ہے، یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. کہ وہ دنیا دار ہے یا دین دار ہے، یہ ساری چیزیں آتی ہیں. تو اگر یہ پہلا سٹیپ ہی صحیح ہوگا تو اس کے بعد باقی سیکنڈ تھرڈ بھی اچھا ہو جائے گا. تو پہلی چیز جو ہے وہ یہ کرنی ہے کہ آپ سب سے پہلے اچھے اسپاؤس کا انتخاب کرنا. دیٹس نمبر 1. نمبر 2، ہسبینڈ وائف کو چاہیے کہ وہ آپس میں ایک اگریمنٹ کر لیں شادی سے پہلے ہی. یعنی جب شادی سے پہلے ملاقات ہو رہی ہوتی ہے، ایک دوسرے گھر ملنے جا رہے ہوتے ہیں، اسی ٹائم پہ کئی سوال جواب ہو رہے ہوتے ہیں، تو اس ٹائم پہ یا شادی کے فوراً بعد بھی یہ بات ہو سکتی ہے. آپ یہ ڈیسائیڈ کر لیں بٹوین ہسبینڈ اینڈ وائف کہ جی میں برائے مہربانی آپ کو ابیوز نہیں کروں گا، اور آپ برائے مہربانی مجھے جو ہے نا بالکل ابیوز نہ کریں. نہ میں آپ کی پریزنس میں گالیاں نکالوں گا، نہ آپ میری پریزنس میں گالیاں نکالیں. لیٹس اسٹارٹ فرام دیٹ. ٹھیک ہے، یعنی کم از کم ہمارے گھر کے اندر گالی نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، وہ بعد میں باہر بھی نہیں ہونی چاہیے. وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ گالی کہیں بھی نہیں نکالنی چاہیے آپ کو. یہ نہیں کہ جی آفس میں گالیاں نکالتے ہیں لیکن گھر میں نہیں نکالتے. لیکن میں کہہ رہا ہوں سب سے پہلے جو رول آپ نے بنانا ہے، جو گراؤنڈ رول بنانا ہے، وہ یہ ہے کہ گھر کے اندر ابیوسو لینگویج کبھی بھی استعمال نہیں ہوگی. نو میٹر ہاؤ اینگری یو آر، نو میٹر واٹ ہیپنز، دیر از گوئنگ ٹو بی نو ابیوسو لینگویج ان آر ہاؤس. دیٹس اے گیون. نمبر 1. نمبر 2، یہ ابیوسو لینگویج نہ تو آپ کو میں دوں گا، نہ آپ مجھے دیں گی، نہ میں آپ کے سامنے دوں گا، نہ آپ میرے سامنے گندی زبان یوز کریں گی، نہ میں آپ کے والدین کو دوں گا، نہ آپ میرے والدین کو دیں گی، چاہے کتنا بھی حالات خراب ہو جائیں. نہ میرے کسی اور فیملی ممبر کو آپ دیں گی، نہ میں آپ کے فیملی ممبر کو دوں گا. دس از بیئر منیمم لیول آف ریسپیکٹ دیٹ وی نیڈ ٹو ہیو ان دا فیملی. کیونکہ اس ماحول کے اندر جب بچے پلے بڑھیں گے اور انہوں نے اس قسم کی فاؤل لینگویج نہیں سنیں گے تو وہ بھی تمیزدار ہوں گے. اور اگر آپ کے بچوں میں تمیز نہیں ہے تو پھر ہم کس کھاتے میں ان کو ایجوکیشن دے رہے ہیں؟ اگر بچہ ہی تمیزدار نہیں ہے، گندی زبان رکھنے والا ہے، ساری سٹارٹ یہیں سے ہوتا ہے. اٹ آل اسٹارٹس فرام دیٹ. اینڈ دین اس کے بعد جب بندہ اپنی لینگویج خراب کر لیتا ہے، اس کے بعد وہ کمپنی اور وہ سارا کچھ جو ہے نا ماحول، جس گندے ماحول میں وہ رہنا شروع کرتا ہے، پھر ہزاروں اس کے اندر بیڈ کوالٹیز بھی ساتھ آ جاتی ہیں.
کیونکہ گالیاں یاد رکھیں اکیلے نہیں آتی, یہ بائی ون گیٹ ون فری ہوتا ہے. آپ ایک چیز شروع کرتے ہیں, دوسری جو نا برائیوں میں بھی انسان چلا جاتا ہے, بیکاز ظاہری بات ہے ایک بندہ جو گندی زبان استعمال کر رہا ہے وہ گندے قسم کے لوگوں کو یہ اٹریکٹ کرے گا. جو بندہ ایک اچھے اخلاق والا ہے, اچھے کردار والا ہے, وہ اچھے لوگوں کو اٹریکٹ کرے گا. سو دا آئیڈیا از کہ سب سے پہلے جو ہے نا وہ فیملی کے اندر یہ بات شروع ہوتی ہے, اینڈ دس از وائی پیپل ہیو ٹو بی آن دا سیم پیج, ہسبینڈ اینڈ وائف ہیو ٹو بی آن دا سیم پیج. اچھا جی, کچھ اور آپ کے کامنٹس لیتے ہیں اینڈ دین ویل موو آن انشاءاللہ. بنت اجاز کا سوال ہے کہ جی ضیاء بھائی جو مذاق میں گالیاں دیں ایسے ان کا کیا حکم؟ جی مذاق میں بھی گالیاں نہیں دینی چاہیے, اور میں سمجھتا ہوں دس از اے بگ کاپ آؤٹ. آج کل کافی ینگسٹرز جو ہیں وہ یہ ایکسکیوز بناتے ہیں کہ جی گالی دے کے ہم تو جی مذاق کر رہے تھے. یہ مذاق نہیں ہے. مذاق ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کسی کو گالیاں نکالیں, اس کو پہلے اپسیٹ کریں اور پھر کہ سوری میں تو مذاق کر رہا تھا. مذاق کرنے کے ہزار طریقے ہیں, ٹھیک ہے, کسی کو انسلٹ کر کے مذاق نہیں ہوتا. صحابہ بھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مذاق کرتے تھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مذاق پہ ہنستے تھے, انجوائے بھی کرتے تھے, لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ مذاق کے اندر دوسروں کو انسلٹ کیا ہو, دوسروں کو گالیاں نکالی ہوں, دوسروں کو بلٹل کیا ہو. ایسا مذاق نہیں ہوتا. یہ آپ کے اندر آپ کے یعنی جو نا گناہوں میں ہی جا رہا ہے. اچھا جی, میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں کے ریلیونٹ سوال دیکھوں, اور کیونکہ بہت سارے سوال آ رہے ہیں جو کہ آئی تھنک وہ ریلیونٹ بھی نہیں ہے. اوکے, سیمیٹری کا سوال ہے, کین آئی ٹیل ہر دیٹ آئی لائک ہر بفور آسکنگ ہر ٹو میری ہر, اینڈ از اٹ اوکے ٹو ٹاک ٹو ہر اف شی ریجیکٹس یو؟ نو. آپ نے اگر اپروچ کرنا ہے آپ ڈائریکٹلی اپنے پیرنٹ سے بات کریں, ان کے پیرنٹ سے بات کریں, اینڈ وہاں سے چینل لے کے آئیں. ڈائریکٹ ہونے میں جو ہے نا پرابلم زیادہ ہیں اور آپ کے لیے بھی مسئلہ زیادہ ہوگا, اس لیے یہ والی اپروچ ٹھیک نہیں ہے. اوکے جی, ربیل عارف کہہ رہی ہیں کہ جی ہسبینڈ تھنکس ہی از فیڈنگ دا وائف سو ہی ہیز دا رائٹ ٹو ابیوز ہر پیرنٹس اینڈ ہر فیملی. نو, دس از ناٹ اوکے ایٹ آل. The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم he said کہ the best of you are those who are best to their wives. So the idea is not کہ یعنی اگر ایک لڑکی سے آپ کی شادی ہو رہی ہے تو وہ آپ کی پراپرٹی نہیں بن جاتی جس کو آپ ابیوز کریں, اور مطلب یعنی بیوی جو ہے نا وہ کوئی پیس آف فرنیچر نہیں ہے کہ گھر میں آپ لے کے آگے ٹیبل چیئر ڈیسک وائف. نو, اٹس ناٹ لائک دیٹ. وہ آپ کی سلیو نہیں ہے, اور وہ انسان ہے, اور اس کو اسی طرح سے آپ نے ٹریٹ کرنا ہے پیار اور محبت کے ساتھ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسٹرکٹ کیا ہوا ہے. تو یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کہ بیکاز آپ اس کو کھلا رہے ہیں تو آپ اس کو ابیوز کریں. بھائی وہ بھی تو آپ کی بہت خدمتیں کر رہی ہے, بچوں کو پال رہی ہے, تو وہ کیا کہے کہ جی چونکہ آپ مجھے فیڈ کر رہے ہیں, میں آپ کے بچے پال رہی ہوں, اس لیے آئی کین ابیوز یو آلسو. نو, دس از ناٹ اے ہیلتھی ریلیشن شپ ایٹ آل. تو اس کو بالکل اوائڈ کرنا جو نا ٹھیک ہوگا. جزاک اللہ خیر عادل خان فار یور کامنٹ. زہیب ذوالفقار سوال پوچھے جا رہے ہیں بار بار. یوتھ کلب سر کہہ رہے ہیں سر آئی ایم انیبل ٹو فوکس پراپرلی, آئی وانٹ ٹو بی فوکسڈ آن مائی پریئرز اینڈ اسٹڈی, پلیز ہیلپ. اس کے لیے ٹاپک ڈفرینٹ ہے بھائی, انشاءاللہ یہ جب کبھی ہم لوگ کور کریں گے فوکس کے اوپر. ویسے اس کے اوپر ہمارے کچھ ٹاکس اویلیبل بھی ہوں گی, میں کوشش کرتا ہوں کہ اگر وہ شیئر ہو جائیں تو دیٹ ول بی گڈ انشاءاللہ. اوکے, سید عثمان احمد کہہ رہے ہیں وائس اوور مین کوشچن مارک. جی بالکل, مجھے اللہ معاف کرے, میں نے کچھ بھائیوں نے مجھے اس کا ویڈیو کچھ بھیجے ہیں وائس اوور مین کے, اینڈ دیٹس از ایبسلیوٹلی filthy content, disgusting content, and میں کیا کہہ سکتا ہوں, مطلب everybody should stay away from that. اچھا جی, راجہ اسامہ اجاز کہہ رہے ہیں ضیاء بھائی what about علماء using abusive language from ممبر رسول؟ یہ بھی ٹھیک نہیں ہے بھائی, عالم ہو یا غیر عالم ہو یا عام آدمی ہو, ابیوسو لینگویج ابیوسو ہے اور وہ یوز نہیں کرنی چاہیے. اچھا جی, دا زینک کہہ رہے ہیں کہ ہاؤ ٹو ڈیل وتھ سم ون ہو انسلٹس اور ڈسرسپیکٹس یور پیرنٹس اسپیشلی ان فرنٹ آف ادرس بیکاز ایٹ دیٹ ویری مومنٹ یو آر ٹریگرڈ ٹو ایکسپریس یور اینگر, پلیز ایڈوائز. دیکھیں اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے اس بندے سے کیا ریلیشن شپ ہے آپ کا, ویدر دیٹس اے فرینڈ اور اے ریلیٹیو اور واٹ ایور. دا بیسٹ از کہ اس ٹائم پہ آپ ریئیکٹ نہ کریں. بیسٹ از کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین, اس ٹائم پہ غصہ پی جائیں اور ذرا آرام سے ڈیل کریں. بعد میں جا کے آپ بیسٹ انداز میں اس تک یہ بات پہنچائیں کہ بھائی آپ نے اس ٹائم پہ میرے پیرنٹس کے بارے میں ایسے کہا تھا, اینڈ مے بی آپ کے ان سے کوئی گرج ہوگا یا آپ کا کوئی ان سے مسئلہ ہوگا, بٹ فرینکلی آئی ڈو ناٹ اپروو آف دیٹ. مجھے اچھا نہیں لگتا. میں آپ کو صرف پیار سے سمجھا رہا ہوں, بتا رہا ہوں کہ مجھے پسند نہیں آتا. پلیز برائے مہربانی آپ نے ان کی کوئی کرٹیسائز کرنا ہے آپ بتائیں, کوئی پازیٹیو کرٹیسزم ہے آپ بتائیں آپ, لیکن گالی کے بغیر بھی بات ہو سکتی ہے. دیکھیں میرا کسی سے بھی ہزار اختلاف ہو,
گالی کے علاوہ بات ہو سکتی ہے نا. ایون لائک دا ورسٹ پیپل جو کہ آپ کو اپوز کر رہے ہوتے ہیں, آپ ٹھیک ہے ان کو گالیاں پھر بھی نہیں نکالتے, آپ کہتے ہیں یار ٹھیک ہے میرا اس سے ڈفرینس آف اوپینین ہے, آئی ڈونٹ اگری ود واٹ دیٹ پرسن از سیئنگ اور ڈوئنگ, بٹ ابیوسو لینگویج جو ہے نا, یہ پھر آپ کے اندر وہ جو ایک سویلائزڈ انسان تھا نا, وہ پھر انسان نہیں رہتا. پھر انسان جب گالیوں پہ آتا ہے پھر دیٹ بیکمز ویری ڈرٹی, پھر آپ ان کو دیں گے وہ آپ کو دیں گے. اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اپنے ماں باپ کو گالی مت دو. تو صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ ہم کیوں اپنے باپ کو گالی دیں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم دوسروں کے باپ کو گالی دیتے ہو تو وہ پھر تمہارے باپ کو دیں گے. اور اسی طرح سے دوسروں کے خداؤں کے بارے میں بھی یہ کہا کہ دوسروں کے خداؤں کو گالی مت دو. کیوں؟ کیونکہ جب ان کے خداؤں کو گالیاں دو گے وہ تمہارے اللہ کو دیں گے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. سو یہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ آپ اپنے ایکشنز کے ریئیکشنز کو بھی پریمپٹ کریں. آپ یہ بھی دیکھیں کہ آپ اگر کسی کو پرووک کر رہے ہیں, جوابی کارروائی اگر وہ کرتا ہے تو کیسا لگے گا آپ کو. تو اس لیے کہا گیا کہ یہ بھی آپ نے نہیں کرنا. اچھا جی, ایک سوال تھا جی, دا اینڈ کہہ رہے ہیں کہ سم ٹائمز غصے میں گالی نکلے تو معافی مانگیں. جس کو بھی گالی دی ہے غصے میں ہی دی ہے, عام طور پہ لوگ ایسے ہی کرتے ہیں, تو آپ معافی مانگیں, ان کو سوری بولیں اور کوشش کریں کہ وہ آپ کو معاف کر دیں جو بھی ہو سکتا ہے, اور آئندہ ایسا کام نہ کریں. داؤد احمد کا سوال ہے, میں اس کو ڈال نہیں رہا یہاں پہ. انہوں نے کہا کہ وہ جو گالی کبھی کبھار نا لوگ کیا کرتے ہیں, گالی نہیں دیتے لیکن گالی سے ملتا جلتا کوئی ورڈ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, سو آئی ایم ناٹ گونا سے دوز ورڈز بیکاز دیٹ مائٹ ساؤنڈ لائک اے گالی رائٹ ناؤ, بٹ دیر آر سرٹن ورڈز دیٹ آر ناٹ ٹیکنیکلی اے گالی بٹ دے ساؤنڈ لائک اے گالی. تو لوگ جو ہے نا وہ اکثر سبسٹیٹیوٹ کر دیتے ہیں, تو اس سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ اوائڈ کرنا چاہیے, بیکاز کسی شریف آدمی کو یہ سوٹ نہیں کرتا کہ وہ کسی گالی کا بھی سبسٹیٹیوٹ ورڈ یوز کرے. سو اصل چیز تو یہ ہے کہ آپ نہ کریں, بیکاز آپ ایک تشبیہ دے رہے ہیں اس گالی کی, اینڈ لوگوں کے دماغ میں وہی گالی ہی آ رہی ہے, کیونکہ آپ دوسرا ورڈ یوز کر رہے ہیں لیکن لوگوں کو وہ جو ہے نا تشبیہ مل رہی ہے اس کی. اور یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, آپ نے فرمایا کہ ہر انسان کا جو انجام ہے نا وہ اس کے خاتمے کے مطابق ہوگا. اگر آپ کا خاتمہ جو ہے وہ لا الہ الا اللہ پر ہوا ہے تو آپ کا اگلا جہاں اچھا ہوگا. اگر آپ کا خاتمہ جو ہے وہ حج کے دوران ہوا ہے, بندہ کہہ رہا ہے لبیک اللہم لبیک, تو وہ بالکل اسی طرح سے اٹھایا جائے گا. اب آپ سوچیں کہ اسی طرح سے اگر اللہ نہ کرے ہماری ڈیتھ ہوتی ہے اور ہمارے منہ سے گالیاں نکل رہی ہیں, اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یعنی اللہ کی پناہ مانگ کرو ایکسیڈنٹل ڈیتھ سے, حادثاتی موت سے. کیونکہ اکثر اوقات کیا ہوتا ہے کہ انسان ایکسیڈنٹ کے اندر یا کوئی چیز گرتی ہے یا کچھ ہوتا ہے تو وہ اس کے منہ سے گالی نکل رہی ہوتی ہے, something, so a person will say something because, and right at that moment if you die, imagine آپ کا اینڈ جو تھا نا اس گالی پہ ہوا ہے, لا الہ الا اللہ پر نہیں ہوا, اور یہی گالی دیتے ہوئے آپ اٹھائے جائیں گے اور اللہ کے سامنے پیش ہوں گے. اس لیے انسان اگر ویسے ہی ذرا اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مصروف رہے نا تو آٹومیٹکلی اس کے منہ سے گالیاں نکل جاتی ہیں, وہ پھر وہ جو ہے نا یعنی نہیں بولے گا. جو بندہ ہر وقت اللہ کو یاد کرتا ہے, میکسیمم ٹائم جتنا بھی دے سکتا ہے, سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, جتنا زیادہ آپ اپنے آپ کو ذکر میں بزی کرتے ہیں, چلیں اور کچھ نہیں تو دن میں 15 منٹ ذکر کر لیا کرو, 20 منٹ کر لیا کرو, بٹ ڈو گیو دیٹ ٹائم. سو کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زبان کو بھی پاک کر دے گا اور آپ کے منہ سے پھر اچھے کلمات ہی نکلیں گے, برے الفاظ نہیں نکلیں گے. سو ٹرائی ٹو کیپ دیٹ ان مائنڈ انشاءاللہ. عائشہ جبین کہہ رہی ہیں کین بی ریپلائی ابیوسو پیپل ان دیئر لینگویج؟ نو. اگر کوئی بندہ آپ کو گالی نکال رہا ہے آپ جوابی گالی مت دیں, آپ بہتر بنیں. دیکھیں اگر ایک بندہ اپنی اصلیت کو دکھا رہا ہے, آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ آپ بھی گندے ہوں اس کے ساتھ؟ گندا تو یہی چاہتا ہے کہ آپ بھی گندے ہو جائیں, لیکن ایک مسلمان کو نہیں یہ سوٹ کرتا کہ وہ اپنی ڈگنیٹی کو لوز کرے, بلکہ اس کو چاہیے کہ وہ اپنی ڈگنیٹی مینٹین کرے ہر حالت میں انشاءاللہ. اچھا جی, لیٹ می جسٹ ناؤ گو بیک ٹو ویئر وی ور. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا, کہ اے ایمان والو اللہ کا ذکر کیا کرو بہت زیادہ. تو اللہ تعالیٰ جس بات کی طرف ہمیں لے کے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو خوب یاد کیا کرو, یعنی بجائے کہ گالی گلوچ کرنے کے, گندی زبان استعمال کرنے کے, فحش گفتگو کرنے کے, یعنی ٹرائی ٹو اسپینڈ یور ٹائم ان دا ریممبرنس آف اللہ. اب ریممبرنس آف اللہ جیسے میں نے بتایا ذکر بھی ہے, سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, نماز بھی اللہ کا ذکر ہے, اقیم الصلاۃ لذکری, قرآن مجید کو بھی اللہ تعالیٰ نے الذکر کہا, ٹھیک ہے, بہت بڑا ذکر یہ بھی ہے. جمعے کی نماز کو بھی اللہ کا ذکر کہا, ٹھیک ہے, کہ جب جمعے کی اذان ہو جاتی ہے تو سارے کام چھوڑ کے اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے آ جایا کرو. اور اسی طرح سے ایک ذکر یہ ہوتا ہے کہ انسان بزنس بھی کر رہا ہوتا ہے, ٹریڈ کر رہا ہوتا ہے, لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہیں ہوتا, یعنی کہ وہ اس کے اندر ایک گاڈ کانشیسنس آ جاتی ہے کہ وہ کبھی نہیں بھولتا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور اللہ میرے ساتھ ہے.
تو جب آپ کے اندر یہ اسٹیٹ ڈیولپ ہوتی ہے گاڈ کانشیسنس کی، تو آٹومیٹکلی پھر آپ جو ہے نا گالی گلوچ اور باقی بھی جو برے کام ہیں ان سے آپ دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ایک حدیث میرے سامنے ہے جو کہ میں آپ کے سامنے ابھی پیش کرتا ہوں. صحیح مسلم کی حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ صحابہ کے پاس گئے، وہ آپس میں ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہیں کس چیز نے یہاں اکٹھا کیا؟ تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے لیے آئے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام تک ہدایت دی اور اللہ کا بہت بڑا فیور ہے ہمارے پہ یہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تم قسم کھاتے ہو کہ تم اسی وجہ سے یہاں بیٹھے ہو؟ یعنی جب صحابہ نے کہا کہ ہم یہاں کسی وجہ سے نہیں بیٹھے سوائے اس کے کہ اللہ کو یاد کرنے کے لیے بیٹھے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرنے بیٹھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی اور ہم اسلام تک پہنچے، تو آپ نے فرمایا کہ قسم کھاؤ کہ کیا تم قسم کھاتے ہو کہ تم اسی وجہ سے بیٹھے ہو؟ تو صحابہ نے کہا جی یا رسول اللہ، ہم اسی لیے بیٹھے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ جبریل میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے مجھے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تم پر فخر کرتا ہے، اس لیے میں تمہارے پاس آیا پوچھنے کے لیے کہ تم یہاں کیوں بیٹھے ہو. سبحان اللہ. یعنی وہ لوگ جو کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اچھی باتیں کرتے ہیں، اچھی کمپنی میں بیٹھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ جبریل میرے پاس آئے تھے اور وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ وہ جو لوگ بیٹھے ہیں نا، وہ اللہ تعالیٰ ان پہ بہت فخر کرتا ہے، اللہ ان سے بہت خوش ہے. آپ سوچیں کہ جب بھی آپ کسی ایسی گیدرنگ میں جاتے ہیں جہاں پہ نیک لوگ ہوتے ہیں، اچھی کمپنی ہوتی ہے، لوگ بالکل تمیز کے دائرے میں آپس میں بات کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اچھی باتیں کرتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں جو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمتیں دی ہیں، تو پھر اللہ ان سے راضی ہو جاتا ہے، اللہ ان پہ فخر محسوس کرتا ہے. تو کیا ہم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ فخر محسوس کرے؟ اور جن محفلوں میں گندی باتیں ہوتی ہیں، جہاں پہ اللہ کی نافرمانی کی باتیں ہوتی ہیں، ان محفلوں میں پھر شیاطین نازل ہوتے ہیں. وہاں پہ ملائکہ نازل نہیں ہوتے، وہاں پہ شیاطین نازل ہوتے ہیں. اور آپ خود سوچیں کہ پھر وہ کس قسم کا ان کا انجام ہوگا. اچھا میڈ اینڈ سسٹرز، اس ٹاپک کو میں آگے کنٹینیو کروں گا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں ایک اور ٹاپک تھا جس پہ میں بات کرنا چاہ رہا تھا، جو میں نے جو اس کا پوسٹر تھا اس کے ساتھ بھی ایڈورٹائز بھی کیا تھا، یہ والا ایشو جو ہے. اور وہ ایشو یہ ہے کہ ریسنٹلی خوشاب کے اندر ایک واقعہ ہوا جہاں پہ ایک بینک مینیجر جو ہیں ان کو اسیسینیٹ کیا گیا، اور ریزن یہ بتایا گیا کہ جی انہوں نے بلاسفمی کی تھی. ابھی میں بلاسفمی کو لنک اس لیے کر رہا ہوں بیکاز آج بات ہو رہی ہے ابیوسو لینگویج کی، انسلٹنگ کی. تو اب ایک شخص ہے جو کہ سیکیورٹی گارڈ ہے. تو سچویشن کیا ہے؟ سچویشن یہ ہے کہ ایک سیکیورٹی گارڈ ہے ایک بینک میں، خوشاب میں. وہ کلیم یہ کرتا ہے کہ جی جو بینک مینیجر ہے اس نے مذہب کے بارے میں توہین آمیز باتیں کی ہیں، یا اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انسلٹنگ باتیں کی ہیں. ٹھیک ہے. اب وہ ایک انسلٹ کو پرسیو کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ کرتا کیا، اس کا ویڈیو فوٹیج شاید آپ لوگوں نے دیکھا ہو، میرے پاس بھی آ گیا تھا واٹس ایپ پہ فوراً سے ہی، 2 ڈفرینٹ کیمرہ اینگل سے وہ آ گیا تھا فوٹیج کے جب اس نے شوٹ کیا اس کو بینک مینیجر کو. ٹی وی پہ بھی کچھ چینلز پہ دکھایا گیا. تو اب اس نے کیا کیا کہ وہ سین آپ دیکھیں، وہ آرام سے جا کے مینیجر کے سامنے جا کے بیٹھ جاتا ہے اور اینڈ دین ہی جسٹ گیٹس اپ اینڈ ہی شوٹس ہم. اس کے پاس ایک 12 گیج شاٹ گن ہے اور وہ جاتا ہے اور جا کے اس کو گولی مار دیتا ہے. ناؤ اس کے مطابق، اس بندے کے مطابق اس نے کہا کہ میں نے کیوں مارا. وہ کہتا ہے کہ جی 2 وجوہات ہیں پرائمریلی. ایک اس نے کہا کہ جی یہ نماز کے اندر کہتا تھا کہ سنت جو ہے نا وہ پڑھنا لازم نہیں ہے، صرف فرض جو ہے نا صرف فرض پڑھنے چاہیے. اور دوسرا اعتراض اس نے یہ کیا کہ یہ شخص جو تھا یہ کہتا تھا کہ نبی جو ہوتے ہیں، انبیاء اور رسول جو ہوتے ہیں، وہ اللہ کے محتاج ہوتے ہیں. تو اس کے مطابق نبی جو ہے وہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا. اب دیکھیے سب سے پہلی بات یہ کہ کتنی جاہلوں والی بات ہے جس پہ آپ بلاسفمی کا فتویٰ لگا رہے ہیں اور خود ہی اس کو ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں. پہلی بات ہے خود ایگزیکیوٹ آپ کیوں کر رہے ہیں؟ مطلب آپ کوئی قانون نافذ کرنے والا ادارہ ہیں؟ آپ کیا ہیں؟ پہلی بات. دوسری بات یہ کہ آپ جس کو ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں اپنی بیس پہ کر رہے ہیں آپ، اور آپ کو خود دین کا علم نہیں ہے. یعنی اگر یہ اس وجہ سے آپ نے اس کو مارا ہے، پھر آپ کو تقریباً تمام علماء کو مارنا پڑ جائے گا، کیونکہ یہ جو مسئلہ ہے کہ نماز فرض ہوتی ہے وہ سب کو پتہ ہے. یعنی اس پہ تو اجماع ہے پوری امت کا کہ فرض نماز جو ہے وہ لازم ہے. جتنی بھی سنتیں اور نوافل ہیں یہ پڑھنی چاہیے، بہت اچھی ہوتی ہیں، بڑا اس کا اجر و ثواب ہوتا ہے، لیکن یہ فرض نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بھائی اس ٹاپک پہ. آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن جو فیصلہ ہوگا وہ سب سے پہلے فرض نماز کا ہوگا. یعنی اور اگر کہیں فرض نماز میں کبھی بیشی رہ گی تو سنت نوافل اس کو کمپنسیٹ کر لیں گے.
تو اصل جو سوال ہوگا نا قیامت والے دن نماز کا، وہ فرض نماز کا ہے. although ہم یہ کہتے ہیں کہ سنتیں پڑھنی چاہیے، نفل پڑھنے چاہیے، بہت اجر و ثواب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو فجر کی 2 رکعت سنت ہے اس کا ثواب اتنا زیادہ ہے جتنا یہ دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے زیادہ ہے. تو ظاہری بات ہے ہمیں چاہیے کہ ہم وہ پھر اجر ضائع نہ کریں اور نماز پڑھ لیں. لیکن کوئی بندہ اگر جلدی میں ہے، کوئی کہیں کچھ کو ایمرجنسی ہے، وہ ہمیں سے کہتے ہیں کم از کم فرض پڑھ لو. تو یہ جو پہلا ریزن آپ نے بتایا کہ جی اس لیے قتل کیا کہ جی وہ سمجھتا تھا کہ جو ہے نا سنت نماز جو ہے وہ لازم نہیں ہے اور وہ جو ہے نا فرض ہی صرف لازم ہے. تو اس میں کیا مسئلہ تھا؟ پہلی بات. دوسری بات وہ کہتا ہے کہ جی وہ یہ کہتا تھا بندہ جس کو شوٹ کیا گیا ہے، وہ کیا گستاخی کی اس نے یہ کہا کہ جی جو اللہ کے نبی اور رسول ہوتے ہیں وہ اللہ کے وہ کسی کے محتاج نہیں ہوتے، انکلوڈنگ اللہ سبحانہ تعالیٰ. یعنی یہ کس قسم کا جملہ ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں کہہ رہا ہے کہ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. یا ایھا الناس، اللہ تعالیٰ انسانوں کو پکار رہا ہے کہ جتنے بھی تم لوگ انسان ہو، تم سارے کے سارے اللہ کے آگے فقیر ہو. واللہ هو الغنی الحمید، اللہ جو ہے وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. تم سارے اللہ کے آگے اللہ پہ ڈیپینڈنٹ ہو. اللہ الحی القیوم ہے، یعنی اللہ قائم ہے اور سب اس پہ ڈیپینڈنٹ ہیں قائم ہونے کے لیے. تو سبحان اللہ، یہ کس قسم کی بات ہے؟ تو پہلی بات تو یہ کہ جو ان کا کلیم تھا وہی بالکل غلط تھا. مزید انویسٹیگیشن سے پتہ چلا کہ جس بندے کو جو ہے نا مطلب اسیسینیٹ کیا گیا، دا وکٹم جو بینک مینیجر تھا، اس کی فیس بک پروفائل پہ دیکھا گیا کہ جی وہ بندہ فرانس کے پروڈکٹس کو بوائیکاٹ کرنے کی بات کر رہا تھا. اس نے وہاں پہ حدیثیں شیئر کی ہوئی ہیں، قرآن کی آیتیں شیئر کی ہوئی ہیں. کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ گستاخ رسول ہے؟ وہ حدیثیں کوٹ کر رہا ہے، ریفرنس ڈال کے حدیثیں ڈال رہا ہے وہاں پہ، وہ قرآن کی آیتیں شیئر کر رہا ہے. اور اس نے اپنی جو ڈی پی ہے اس ڈی پی کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے بوائیکاٹ فرینچ پروڈکٹس، کہ انہوں نے ہمارے نبی کے بارے میں بات کی ہے تو ہم ان کو بوائیکاٹ کر دیں. اس بندے کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ اس بندے کا جو نماز جنازہ تھا اس پہ بہت سارے لوگ آئے، بہت لوگوں نے شرکت کی، اس کے لیے دعائے مغفرت کی، اور کتنے لوگوں نے جنازے کے اوپر گواہی پیش کی، انکلوڈنگ جو اس ایریا کے لوکیلٹی کے کچھ علماء تھے، وہ بھی وہاں گئے نماز جنازہ پڑھانے کے لیے. انہوں نے کہا کہ جی ہمارے جہاں تک ہمارا اس بندے کے ساتھ ریلیشن شپ ہے، ہم نے کوئی اس میں مسئلہ نہیں پایا. بڑا اپ رائٹ سٹیزن تھا، بڑا شریف آدمی تھا، کوئی مسئلہ ہمیں نظر نہیں آیا. اور اس کے جنازے کے اوپر کتنے لوگوں نے گواہیاں دی ہیں کہ جی یہ بہت ہی نبی سے محبت کرنے والا، اللہ سے محبت کرنے والا شخص تھا. تو اب یہاں پہ بات آتی ہے کہ جو لوگ بھی قانون اپنے ہاتھ میں لے کے اس قسم کا یعنی مس یوز کرتے ہیں بلاسفمی لا کو اور بلاسفمی کے جو نا قانون کو، کیونکہ کئی لوگوں نے جو بینک کے اندر کام کرتے تھے انہوں نے یہ بات کہی کہ یہ بندہ جو تھا اس کا کوئی پرسنل گرج تھا مینیجر کے ساتھ، کیونکہ مینیجر نے اس کو ڈانٹا تھا کہ یہ لیٹ کیوں آیا اور مستقل لیٹ آ رہا تھا، تو اس پہ اس کی ذرا کلاس لی اور کچھ کہہ دیا ہوگا اس کو. تو اس نے آؤٹ آف ریٹیلیشن جو ہے وہ قتل کر کے بلیم کہاں ڈال دیا کہ جی اس نے جو ہے نا مطلب نبی پاک کی توہین کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو یہ ہم کہتے ہیں کہ بلاسفمی لا مس یوز ہوتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بلاسفمی لا کو ابالش کر دیا جائے. بیکاز آئی نو کئی لوگ جو ہیں وہ یہ چیمپئن کرنا شروع کر دیں کہ یہ پورا لا ہی نکال دو. حالانکہ ایسا ہم کبھی بھی نہیں کہتے. اگر کوئی بندہ یعنی کیا چوری کے کیس میں لوگ غلط نہیں پکڑے جاتے؟ کیا مرڈر کے کیس میں لوگ پکڑے نہیں جاتے غلط؟ کیا اور ہزاروں ڈفرنٹ کرائمز ہیں ان کے لیے غلط لوگوں کے اوپر فیصلے نہیں ہوتے؟ لوگ کیا دوسرے لاز کو ابیوز نہیں کرتے؟ تو اگر ان لاز کو لوگ ابیوز کرتے ہیں تو کیا ہم یہ کہیں کہ جی چوری کا قانون مٹا دیا جائے، جو بندہ چوری کرنا چاہتا ہے کرتا رہے؟ یا مرڈر کا قانون نکال دیں گے جی جو بندہ مرڈر کرنا چاہتا ہے؟ کیونکہ دیکھیں نا اصل میں کئی لوگوں پہ غلط جو نا الزام لگتا ہے مرڈر کا، انہوں نے مرڈر کیا نہیں ہوتا تو اس لیے ہم قانون ہی ختم کر رہے ہیں. یہ کبھی بھی نہیں ہوتا. آپ لا کی امپلیمنٹیشن کو اسٹرکٹ بنائیں، جو لوگ بھی اس کو ابیوز کر رہے ہیں ان کو سخت سزا دیں تاکہ ان کی اگزامپل بنے، تاکہ اگلا بندہ جو ہے وہ نہ کرے. اور سب سے پرائمری میں سمجھتا ہوں کہ ایسے واقعات کیوں ہوتے ہیں، لوگ قانون اپنے ہاتھ میں کیوں لیتے ہیں، اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ جب حکومتی سطح پر نیگلیجنس ہوتی ہے یا حکومت خود فیصلہ نہیں کرتی یا ایسے لوگوں کو جوڈیشری کی طرف سے سخت سے سخت سزا نہیں ملتی، وہ کہتے ہیں نا جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ. اگر آپ انصاف نہیں دیں گے، لوگوں کو جلدی انصاف نہیں دیں گے، تو پھر لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھ لیں گے، بات اپنے دماغ میں بٹھا لیں گے کہ بھئی اس کا گورنمنٹ نے تو کچھ نہیں کرنا، جوڈیشری نہیں کرنا، یہ ہم خود ہی کریں گے. پھر آئے دن ایسے واقعات آئیں گے آپ کے سامنے جہاں پہ لوگ جو ہیں کہیں پہ بھی کوئی بھی بات چھوٹی بڑی ہو جائے، لوگ کہیں گے جی اس کو مار دو. تو حکومت کو چاہیے کہ اگر وہ اس قسم کا ایکسٹریمزم اور ریڈیکلزم پریونٹ کرنا چاہتی ہے تو اس کو چاہیے کہ جو لوگ واقعی میں توہین رسالت کے یا توہین مذہب کے مرتکب ہیں ان کو سخت سزا دی جائے ایز پر دا کانسٹیٹیوشن. ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ کانسٹیٹیوشن کے علاوہ آپ کچھ کریں، جو ہمارا آئین کے اندر بات ہے، آئین کے اندر جو بھی لیگل سسٹم ہمارا کہتا ہے کہ ان کو پنشمنٹ ملنی چاہیے وہ پنشمنٹ ان کو دیں. میک شیور کہ وہ اگزامپل بنے ان کی، تاکہ لوگوں کو بھی تھوڑا سا ریلیف ملے کہ بھئی دیکھو اگر کوئی بندہ واقعی میں گستاخی کرتا ہے گورنمنٹ وغیرہ اس پہ ایکشن لیتی ہے اور اس کو سزا ملتی ہے.
تو پھر ہمیں ایکشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جب لوگ دیکھتے ہیں نا کہ جی حکومت ایکشن نہیں لیتی, پھر ہر بندہ جو ہے وہ خود سے قانون اپنے ہاتھ میں لیتا ہے, پہلی بات. اور دوسری بات یہ کہ پھر کئی لوگ ایسے ہیں معاشرے میں جو کہ اس لا کو مس یوز کرتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کسی کو, یعنی آسان بات ہے کہنا کہ جی اس نے گستاخی کی ہے اور آپ اس کو جا کے قتل کر دیں. تو پھر یعنی یہ تو آسان آپ نے لوگوں کو کاپ آؤٹ دے دیا. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ جی معاشرے میں انارکی پھیلے, کیوس پھیلے, لوگ خود ہی قانون اپنے ہاتھ میں لیں, تو پھر یہی ہے کہ جسٹس ڈیلے کرتے جائیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ جو ہے نا معاشرے کے اندر کس طرح سے ایک فساد برپا ہوتا ہے. سو اس معاملے کے اندر بہت سارے ایشوز تھے, تو میں نے کہا میں آپ کے سامنے ذکر کر دوں کہ کبھی کبھار یہ جو انسلٹنگ بیہیویئر ہے, اگر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ڈائریکٹڈ ہے تو اس کے بڑے سیریس کانسیکوینسز ہیں. اگر کوئی بندہ عام بندوں کو گالی دینا تو اور چیز ہے, لیکن نبی کے بارے میں ایسی بات کرنا یہ بہت بڑا کرائم ہے. اگر یہ کرائم واقعی میں پروو ہوتا ہے ان کو سزا ملنی چاہیے, اگر پروو نہیں ہوتا تو اللہ کے بندو اس کو چھوڑ دو, اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنی چاہیے, بیکاز آلریڈی جو یہ فیملی ہے وہ آلریڈی بڑے وکٹمائز ہوئے ہیں. کیوں؟ کیونکہ لوگوں نے ایک پھیلا دیا کہ جی او جی گستاخ رسول کو مار دیا. اب وہ بندہ تھرو پراپر کورٹ آف لا اگر تو پروو ہوتا ہے کہ وہ گستاخ تھا پھر تو سزا ٹھیک ہے, اس کو ہونی چاہیے, ٹھیک ہے, اور وہ کورٹ ہی دے گا, بندہ نہیں دے گا. لیکن اگر پروو نہیں ہوتی تو پھر کیا کریں ہم؟ پھر اس کو یعنی ہم پھر بھی اس کو یہ کہیں کہ جی جو نا بندہ گستاخ تھا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ ایک بڑی یہ ایک سیریس معاملہ ہے, اور آئی تھنک اس سے اگر ہماری آنکھیں نہیں کھولیں تو اب کھل جانی چاہیے کہ ہم لوگ اپنے ارد گرد جو ہے یہ خاص نظر رکھیں کہ کوئی بھی بندہ جو ہے وہ اس طرح سے کسی کے اوپر غلط الزام نہ لگائے. اگر کسی پہ الزام لگتا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم ان لوگوں کو جو کہ بے قصور ہیں ان کو ڈیفینڈ کریں. اینڈ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے جو میں آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں, جہاں پہ آپ نے فرمایا کہ یعنی مومن وہ ہے, یعنی اچھے مومن کی مثال یہ دی کہ وہ اپنے بھائی کے آنر کو ڈیفینڈ کرتا ہے. یعنی اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے بھائی پہ غلط الزام لگا ہے, رانگ فلی اکیوز ہوا ہے, تو آپ بینگ اے گڈ مسلم آپ اس کے ڈیفینس میں بات کریں, آپ اس کا دفاع کریں. اور یہ اس طرح بھی ہے کہ اگر کوئی فار ایگزامپل آپ کو نظر آتا ہے کہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے بیک بائٹنگ کر رہے ہیں اور کسی کے بارے میں بات کر رہے ہیں, تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس میں اسٹیپ ان کر کے اس بندے کو ڈیفینڈ کریں کہ ٹھیک ہے آپ اس کے بارے میں جو بھی کچھ کہہ رہے ہیں وہ اپنی جگہ پہ, لیکن میں نے اس کو بہت اچھا پایا, یا اس کے اندر بہت ساری اچھی کوالٹیز بھی ہیں. تو جو بھی اپنے بھائی کے آنر کو ڈیفینڈ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے بچائے گا. آپ خود سوچ لیں کہ کیا ہمیں ہمارے لیے سوٹیبل ہے یا نہیں سوٹیبل کہ اگر کسی مسلمان کے بارے میں ایسی باتیں ہو رہی ہیں تو ہمیں آ کے اس کا ڈیفینس کرنا چاہیے انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا جی, کچھ باتیں میں آپ کے سامنے اگزامپل شیئر کر لیتا ہوں تھوڑی سی پریکٹیکل لائف میں سے, اور وہ یہ ہے کہ ہم لوگ عام طور پہ ہمارے جس طرح سے معاملات چل رہے ہیں اپنے لائف کے بارے میں تھوڑا سا جائزہ لیں کہ آپ کہاں پہ اپنا ٹیمپر لوز کرتے ہیں اور آپ سے کہاں غلطی ہوتی ہے, آپ سے کہاں گالی نکلتی ہے. عام طور پہ اگر آپ روڈ پہ جا رہے ہیں تو لوگ اکثر اوقات سڑکوں پہ بڑا بدتمیز ہو جاتے ہیں. یعنی کبھی کبھار گاڑی کسی کی لگ گئی تھوڑی سی, یا کسی نے غلط کٹ کر دیا تو فوراً سے گالی نکال دیتے ہیں, حالانکہ وہ مسلمان ہی ہے, غلطی ہوگی ٹھیک ہے, اسے اٹس اے مسٹیک, اٹس این ایرر, بندہ تیزی کر رہا ہے, جو بھی کچھ کر رہا ہے, لیکن گالی سے پرہیز کرنا چاہیے. بلکہ اگر بات ہو ہی جاتی ہے تو آپ اس کو پازیٹیولی انگیج کر سکتے ہیں کہ اللہ آپ کو ہدایت دے یا اللہ آپ پہ رحم کرے, یہ کس قسم کی ڈرائیونگ کر رہے ہیں آپ, ٹھیک ہے. تو اس میں یہ ہے کہ آپ اس کے لیے دعا بھی کر رہے ہیں اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم آپ ابیوسو لینگویج بھی پریونٹ کر رہے ہیں. اینڈ ویسے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے آپ نے فرمایا کہ آئی پرومس یو اے ہاؤس ان پیراڈائز اف یو گیو اپ آرگیوئنگ ایون اف یو رائٹ. یعنی اگر آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں جنت میں گھر کی بشارت دیتا ہوں اگر تم لڑائی جھگڑا چھوڑ دو, حتیٰ کہ تم حق پہ کیوں نہ ہو. اور آپ نے فرمایا کہ آئی پرومس یو اے ہاؤس ان دا مڈل آف پیراڈائز فار دوز ہو ڈونٹ لائی ایون ان اے جوکنگ مینر. یعنی بندہ جو جھوٹ بولنا چھوڑ دے, حتیٰ کہ مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے, اور سب سے اونچے گھر کا وعدہ کیا اس شخص کو جو کہ جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے. تو یہ ساری بشارتیں جو ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کی طرف سے آ رہی ہیں ان لوگوں کے لیے جو کہ اپنے جذبات کو کنٹرول کرتے ہیں, جو غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کرنے والا رویہ رکھتے ہیں. سو یہ چیز ہے. سو اب سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمیں کیئرفل ہونا چاہیے, کیونکہ عام طور پہ میں دیکھتا ہوں اپنے ایکسپیرینس میں کہ گالیاں کہاں نکلتی ہیں. گالیاں زیادہ تر نکلتی ہیں وہ جو آپ سے چھوٹے ہوتے ہیں, چاہے عمر میں چاہے درجے میں. مطلب درجے سے مراد یہ کہ کہیں آپ گئے ہیں, کوئی بندہ کہیں پہ مطلب ویٹر ہے, کوئی بندہ جو ہے وہ سویپر ہے, آپ کا کوئی جونیئر ہے, آپ کے آفس میں کوئی لوور سٹاف ممبر ہے, ان کو نارملی لوگ گالیاں جلدی نکالتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کانسیکوینس کوئی نہیں ہوگا. کبھی کسی نے اپنے باس کو گالی نکالی ہے؟
اگر نکالیے تو وہ اگلے دن فائر ہو جائے گا, اس کو پتہ ہے, بلکہ اگلے دن کیا اسی ٹائم فائر ہو جائے گا. تو بہت ہی کوئی یعنی بندہ جو زندگی سے ستایا ہوا ہوگا, جو کہ اپنے باس کو جا کے گالی نکالے گا یا اپنے کسی سینئر کو جا کے نکالے گا, کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اس کو نکالی تو فوراً سے میری اس نے جو ہے نا چھٹی کروا دینی ہے. تو ہمارا بس نکلتا کس پہ؟ جن پہ ہمارا بس چلتا ہے. تو اگر اب شوہر ہے, اس کو آفس میں باس سے ڈانٹ پڑی ہے, وہ گھر آ کے ادھر نہیں دیکھتا ادھر نہیں دیکھتا, سیدھا بیوی کو آ کے برا بھلا کرنا شروع کر دیتا ہے, گالیاں نکالنا شروع کر دیتا ہے. بیوی جو ہے وہ دیکھتی ہے کہ جی اب میں شوہر کے آگے کچھ نہیں کہہ سکتی, وہ سارا کا سارا غصہ جو ہے وہ اپنے بچے پہ نکال دیتی ہے. اور بچہ جو ہے وہ کہتا ہے جی مجھے کن نفلوں کا ثواب مل رہا ہے کہ مجھے گالیاں پڑ رہی ہیں آج. وہ اپنے کمرے کی طرف جاتے ہوئے جو سامنے بیٹھی اس کی بلی بیٹھی ہوتی ہے, بلی کو لات مار دیتا ہے. اب بلی بیچاری اینڈ میں میاؤں میاؤں کر رہی ہوتی ہے کہ جی مجھے کیوں مارا گیا. ٹھیک ہے, تو آئیڈیا اس کے ہر بندہ جو ہے نا وہ اپنے سے نیچے والے کے اوپر جبر کر رہا ہوتا ہے, ظلم کر رہا ہوتا ہے. اینڈ دس از ویئر اوپریشن ٹیکس پلیس. یعنی یہی تو اوپریشن ہے, یہی تو ظلم ہے کہ جس نے کیا نہیں ہے, مطلب کرے کوئی اور بھرے کوئی, کیا کسی نے ہے اور آپ اس کا صلہ کسی اور کو دے رہے ہیں. تو یہ برائے مہربانی اگر کسی نے آپ کو کچھ کہا بھی ہوا ہے تو وہیں پہ اس ایشو کو ریزالو کر کے پھر گھر آئیں. یعنی یہ نہ کرے کہ کسی اور کا غصہ اور غم جو ہے وہ کسی اور کے اوپر آپ نکالیں, یہ انجسٹس ہوگا, اور اللہ تعالیٰ کو انجسٹس بالکل پسند نہیں ہے. بلکہ ہمارے لیے جو ایگزامپل ہے وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے, جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خلق تھا, جو اخلاق تھا, وہ سب سے بہترین تھا. اور ہمیں یہ بتایا گیا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں آپ کے لیے بہترین نمونہ بنایا ہے. یعنی کہ ہمارے لیے جو بیسٹ ایگزامپل ہے, جو بیسٹ رول ماڈل ہے, دیٹ از دا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اگر ہم کہتے ہیں جی ہم نبی کے امتی ہیں, ہم جی عاشق رسول ہیں, تو عاشق رسول بھائی کہنے سے تو نہیں ہوتا, عاشق رسول تو عمل سے نظر آتا ہے. تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گالیاں نکالتے تھے؟ کیا آپ لوگوں کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آتے تھے؟ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 سال گزارے اور مجھے آپ نے ایک دفعہ بھی اف نہیں کہا. گالی تو دور کی بات ہے, غصہ تو دور کی بات ہے, آپ نے کہا میں نے 10 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزارے اور ایک دفعہ بھی آپ نے مجھے اف تک نہیں کہا. اب میں اور آپ اپنا فیصلہ خود کریں کہ ہم اپنے جونیئرز کے ساتھ کیسے ڈیل کرتے ہیں, ہمارا کیا رویہ ہوتا ہے. تو انشاءاللہ ہر بندے کو عزت دینی چاہیے. آپ یعنی اپنے مزاج اور اخلاق کو کوشش کریں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہونا چاہیے. اچھا جی, آخر میں آپ کے سامنے ایک اور حدیث کا حوالہ دیتا ہوں اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ آپ کے کچھ فیڈ بیک لے کے اس پورے سیشن کو ریپ اپ کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ عروہ بن زبیر جو ہیں رضی اللہ عنہ, وہ نریٹ کرتے ہیں کہ سیدہ عائشہ نے بتایا کہ ایک شخص جو تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. اچھا, جب وہ آ رہا تھا نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ سے یہ کہا کہ یہ بندہ بڑا وکڈ آدمی ہے, بڑا ایول آدمی ہے. لیکن جب وہ گھر داخل ہو گیا تو آپ نے بڑے پیار سے ڈیل کیا, اس کو بڑے اچھی طریقے سے ملے, اس کو سلام دعا کی, بٹھایا, اور اس کے بعد وہ بندہ مل ملا کے چلا گیا. تو سیدہ عائشہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ, یہ جو بندہ آیا تھا اس کے آنے سے پہلے تو آپ نے کہا تھا کہ یہ بڑا ایول آدمی ہے, بڑا وکڈ آدمی ہے, لیکن آپ نے اس کے ساتھ بڑا اچھا رویہ کیا, تو کیوں؟ تو آپ نے فرمایا او عائشہ, the worst among people is one whom the people leave or abandon in order to save themselves from his evil speech. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ جو بدترین شخص ہوتا ہے نا, یہ وہ ہوتا ہے جس کو لوگ چھوڑ دیتے ہیں, جس کو لوگ ابینڈن کر دیتے ہیں اس کی زبان کی وجہ سے, کیونکہ اس کی زبان کنٹرول میں نہیں ہے. ذرا سوچیں کہ آپ کسی ایسے شخص کو جانتے ہیں, اس کا نام اونچا نہ لیجیے گا اگر آپ فیملی کے ساتھ بیٹھے ہوئے, بس دماغ میں سوچیں کیا کسی ایسے شخص کو جانتے ہیں اپنی فیملی میں یا فرینڈز میں یا ایکسٹینڈڈ سرکل میں جس کو لوگ چھوڑ رہے ہیں, آہستہ آہستہ ابینڈن کر رہے ہیں, اس کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے. وہ کسی محفل میں آتا ہے, لوگ اٹھ کے جانا شروع کر دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کی زبان اتنی تیز ہے, اتنا وہ انسلٹنگ لینگویج یوز کرتا ہے, اتنا ابیوسو بیہیویئر شو کرتا ہے, گالیاں اتنی نکالتا ہے کہ لوگ اس کی محفل میں بیٹھنا پسند نہیں کرتے, کیونکہ ہر بندے کو اپنی عزت پیاری ہوتی ہے, اور اس کے ساتھ بیٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو بھی وہ ذلیل کر کے چھوڑے گا, تو لوگ آٹومیٹکلی اٹھ کے چلے جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں, صحیح بخاری کی حدیث ہے, آپ نے فرمایا کہ یہ سب سے بدترین انسان یہ ہوتا ہے. اب اپنا فیصلہ کر لیں کہ ہم اچھوں میں سے بننا چاہتے ہیں یا بروں میں سے بننا چاہتے ہیں. نبی کی سنت پر چلیں تو اللہ کے محبوب ہو جائیں, اور نبی کی سنت کے خلاف کام کریں, گندی زبانیں استعمال کریں تو پھر بدترین مخلوق میں شامل ہو جائیں. تو جی آخر میں کچھ آپ لوگوں کے کویسچنز بھی دیکھ لیتے ہیں, دین انشاءاللہ وی ول ریپ دس سیشن اپ. اچھا جی, رفت فیصل کہہ رہی ہیں کہ جی ریگولر ویور آف سیٹرڈے نائٹ, مچ لرنڈ فرام یو, may اللہ گیو یو جنہ ان آخرہ, جزاک اللہ خیر فار یور ونڈرفل دعاز جی.
نیر منصور سید بھائی کہہ رہے ہیں کہ السلام علیکم راجہ بھائی، بہت ہی زبردست کام ہے آپ کا، آپ کی ٹیم کا، جزاک اللہ خیر. میرے گھر کے کافی لوگ آپ کنیکٹ ہو رہے ہیں یوتھ کلب آن لائن. ریگارڈز. تھینک یو سو مچ جی فار یور فیڈ بیک. دیسی کوکنگ کارنر سے کھانا تو نہیں آیا لیکن بہرحال یہاں سے کامنٹ ضرور آیا. کہہ رہے ہیں کہ جی کائنڈلی ایڈوائز ہاؤ ٹو کنٹرول اینگر وین سم ون از مس بہیونگ ود یو اور یوزنگ بیڈ لینگویج. دیکھیے سب سے پہلے تو اگر آپ کھڑے ہوئے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہوئے ہیں تو لیٹ جائیں، سائڈ پہ ہو جائیں، پانی پی لیں، گلاس وضو کر لیں. اس ٹائم پہ ریئیکٹ نہ کریں. آپ اپنے آپ کو یہ کہیں کہ جی میں ابھی جواب نہیں دوں گا، میں گھنٹے بعد دے دوں گا، میں 2 گھنٹے بعد دے دوں گا، کل دے دوں گا، ابھی نہیں بولوں گا، کیونکہ ابھی میں بولا تو پھر غلط بات نکلے گی مجھ سے. تو مجھے ٹھنڈا ہونے دیں، ایک دفعہ اپنا ٹیمپریچر ڈاؤن ہونے دیں. اس کے بعد جب آپ تھوڑا سا ریلیکس ہو جائیں، لمبا سا سانس لیں اور پھر آرام سے جا کے ان سے بات کریں. ٹھیک ہے، غصے میں بات نہ کریں، غصے میں پھر آپ کے منہ سے غلط باتیں نکلیں گی. جویری ابراہیم کا کامنٹ ہے کہ جی ٹوڈیز ٹاپک واز مچ نیڈیڈ. سو سب سے پہلے ہمیں اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. بالکل، اینڈ اسٹارٹنگ فرام مائی سیلف، سب سے پہلے ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے. احتشام امین بھائی کہہ رہے ہیں جی راجہ ضیاء الحق سر، ہاؤ ٹو بی اسٹریٹ فارورڈ وداؤٹ لکنگ ایز اف یو آر بینگ ڈسرسپیکٹفل. دیکھیں اسٹریٹ فارورڈ ہونا کیا ہوتا ہے؟ اسٹریٹ فارورڈ ہوتا ہے کہ آپ سیدھی بات کرتے ہیں بٹ وداؤٹ ہرٹنگ اینی باڈیز فیلنگ. آپ کو کسی کا کام پسند نہیں آ رہا، آپ کہتے ہو بھائی پیارے بھائی آپ طریقہ اچھا رکھیں نا. موقف آپ کا سخت ہو سکتا ہے، طریقہ سافٹ ہونا چاہیے. یعنی جسٹ تھنک اباؤٹ دس کہ میں نے اگر یہ بات کہنی ہے، اس ایک بات کو کہنے کے بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں. سو لیٹس پک دا بیسٹ ون. بلکہ اس کا ایک اور طریقہ بھی ہے. آپ یہ سوچو کہ اگر آپ سے غلطی ہو جائے، آپ کیا چاہتے ہو کہ لوگ آپ کو کس طرح سے آپ کی اصلاح کریں؟ آپ کو انسلٹ کریں، آپ کو ابیوز کریں، آپ کے ساتھ گندی زبان استعمال کریں، آپ کو ماریں پیٹیں؟ ہاؤ ڈو یو وانٹ کہ آپ اگر کوئی غلطی کریں تو آپ کی اصلاح کیسے ہو؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا کہ لو فار یور بردر واٹ یو لو فار یور سیلف. اگر اپنے لیے آپ یہ پسند کرتے ہو کہ جی میرے ساتھ اگر کوئی غلطی ہو تو مجھے آرام سے تمیز سے سائڈ پہ کر کے بات بتائی جائے، تو دوسروں کے لیے بھی پھر یہی پسند کریں انشاءاللہ. اچھا جی، کائنات نثار کہہ رہی ہیں ضیاء بھائی میک اے سیشن اباؤٹ بدع. بدع کے اوپر میری ویڈیوز 1-2 مل جائیں گی آپ کو، اگر آپ سرچ کریں میرے نام کے ساتھ آگے بدع لکھیں تو یو ول فائنڈ سم ویڈیوز انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر عروج شیخ فار یور کامنٹ اینڈ انڈین مسلم اینڈ اریج جٹ. ہاں اریج جٹ کا کامنٹ بہت اچھا اور میں یہ اکثر یوز کرتا ہوں. اریج جٹ کہہ رہی ہیں کہ جی سر بچپن میں ہم ابیوسو لینگویج کے رپلائی میں کہتے تھے جو کہتا ہے وہ ہوتا ہے. تو بالکل ایسے ہی ہوتا ہے، جو کہتا ہے وہی ہوتا ہے. تو یہ اچھا جواب ہے، میں سمجھتا ہوں بچوں والا جواب ہے لیکن بہت اچھا ہے. تو آئی تھنک اگلوں کو بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ وہ ان کے اپنے اوپر بات جا رہی ہے. اچھا جی، محمد عبید اللہ کہہ رہے ہیں آئی ایم فرام انڈیا، ہاؤ کین آئی کانٹیکٹ یو. نیچے ٹکر چل رہا ہوگا، اس پہ دیکھیں بہت سارے کانٹیکٹ انفارمیشن ہے، وہاں پہ آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. رابعہ طارق کہہ رہی ہیں بیسٹ وشز فرام نیو یارک، جزاک اللہ اینڈ کیپ اپ دا گڈ ورک باس. شور انشاءاللہ، جزاک اللہ خیر. فیصل مغل کہہ رہے ہیں سر ہاؤ ٹو اوور کم آر اسٹریس بیکاز اٹ کازز اینگر. اسٹریس مینجمنٹ جو ہے یہ ایک اور چیز ہے بائی دا وے. تو اس پہ اگر میری کچھ ٹاکس ہیں اینگر مینجمنٹ پہ، اسٹریس مینجمنٹ پہ، آپ کو مل جائیں گی. یہاں پہ بھی جواب دوں گا، لمبا ہو جائے گا تھوڑا سا. اچھا جی، دانش اقبال کہہ رہے ہیں سمجھ نہیں آئی بھائی یہ حدیث، کچھ نبی نے اس کے پیچھے برائی کیوں کی؟ برائی اس لیے کی کہ وہ سیدہ عائشہ کو بتانے کے لیے کہ یہ بندہ جو ہے نا یہ بڑا ایول اور وکٹ آدمی ہے، اس کے بارے میں ایک فیکٹ اسٹیٹ کیا ہے. ٹھیک ہے، اور جب وہ آیا ہے اور چلا گیا تو آپ نے بتایا کہ یہ وہ شخص ہے جس کی وجہ سے لوگ، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھا رہے ہیں. اگر آپ ہمیں نہ بتاتے ہمیں کیا پتہ چلتا کہ سب سے ایول لوگ کون سے ہوتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اکثر لوگوں کے بارے میں اگر کوئی رائے بتاتے تھے تو اس کے پیچھے مقصد ہوتا تھا ہماری ایجوکیشن کا، کہ ہمارے بعد بھی آنے والے لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ کچھ ایسے لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوا کرتے تھے جو اس قسم کا بیہیویئر رکھتے تھے. اچھا جی، چاسٹک کہہ رہے ہیں کہ جی ہاؤ ٹو ٹیل سم ون ہز بیڈ ہیبٹ وین ہی اسٹارٹس ٹو گیٹ میڈ وین وی ٹیل ہم اباؤٹ ہز بیڈ ہیبٹس. دیکھیں بیڈ ہیبٹ بتانے کا طریقہ ہوتا ہے نا، آپ اگر طریقے سے بات کرتے ہیں، ایک اچھے انداز میں کرتے ہیں، ٹرائی ٹو فائنڈ ڈفرنٹ ویز. ضروری نہیں آپ ڈائریکٹلی اس کو کنفرنٹ کریں، انڈائریکٹلی بھی کر سکتے ہیں. کبھی انسان کوئی بک دے دیتا ہے، کوئی ویڈیو شیئر کر دیتا ہے، کہیں پہ ٹیگ کر دیتا ہے، واٹس ایپ پہ میسج کرتا ہے. دیر آر سو مینی ویز آف گائیڈنگ سم ون. سو ضروری نہیں ہے کہ کسی کے اوپر فنگر پوائنٹنگ کی جائے کہ تم بہت برے ہو، تمہیں اپنی عادتیں چھوڑنی چاہیے. جنرلی کہنا چاہیے کہ معاشرے میں کچھ لوگ ہیں جو ایسے کام کرتے ہیں، ہمیں نہیں کرنا چاہیے. اپنے آپ کو بھی انکلوڈ کریں نا، اپنے آپ کو ایکسکلوڈ نہ کریں. جب آپ اپنے آپ کو ایکسکلوڈ کرتے ہیں تو لوگوں کو لگتا ہے یہ اپنے آپ کو بہت ہی کوئی پتہ نہیں کیا چیز سمجھتا ہے اور ہمارے اوپر بلیم کر رہا ہے. تو اس طرح کا رویہ میں کہوں گا آپ سے کیا اس کو اوائڈ کریں. اچھا جی،
یہ بڑا اچھا سوال آیا جی. شفیق قریشی کہہ رہے ہیں بھائی بکری کو چرانا کیسا ہے؟ بہت اچھا ہے جی, چرایا کریں بکریاں. ثانیہ پری کہہ رہی ہیں غصے پر قابو کے لیے کوئی دعا بتائیں ضیاء بھائی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اس سے اچھا نسخہ کوئی نہیں ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جب غصہ آیا کرے اعوذ باللہ پڑھ لیا کرو. ریحان مہدی کہہ رہے ہیں از دیر اینی ادر میٹ اپ ان اسلام آباد اگین؟ آئی ہوپ کہ یہ کووڈ کا ایشو ذرا ریزالو ہو جائے, پھر انشاءاللہ ہم کوئی میٹ اپ بھی کرتے ہیں. آج کل ذرا کووڈ کا مسئلہ زیادہ ہوا ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. جو بھی ہم میں سے بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. فضا عالم کہہ رہی ہیں السلام علیکم, ہاؤ ٹو اسٹرینگتھن آور ایموشنز بیکاز آئی ایم انیبل ٹو فوکس آن اینی تھنگ ایلس ایکسیپٹ فار پیپلز ورڈز فار سم ڈیز, نروس بریک ڈاؤن ہونے لگتا ہے. دیکھیے یہ بڑا ویلڈ سوال ہے آپ کا, اینڈ آئی تھنک ویل ٹیک دس ایز دا لاسٹ ون. دیکھیں لوگوں کے کامنٹس جو ہے نا, یہ بیسکلی اگر آپ اپنے دل پہ لینا چاہیں تو لے لیں, اگر نہ لینا چاہیں تو نہ لیں. دیکھیں آپ کو نا یہ سوچنا چاہیے کہ اگر کسی نے مجھے کچھ کہا ہے, کیا یہ اوپینین اس کا میرے لیے میٹر کرتا ہے؟ اگر تو آپ کے بڑے ہیں, اگر آپ کے ٹیچرز ہیں, اگر آپ کے لوڈ ونز ہیں, وہ کچھ کہہ رہے ہیں آپ ان کی بات کو سنیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ واقعی میں یہ چیز میرے اندر ہے تو اپنے آپ کو ریکٹیفائی کر لیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یہ صرف ابیوز ہے تو دیکھیں اس کے کہنے سے آپ کی شان میں نہ اضافہ ہوگا نہ کمی ہوگی انشاءاللہ. Allah knows who you are. Allah knows exactly who you are. Allah even knows what is in your heart. So اس بات پہ آپ ریلیکس رہیں کہ کسی کے کہنے سے کچھ ہو نہیں جاتا. دیکھیں جس فیلڈ میں ہوں, a lot of times ماشاءاللہ people praise and they thank and they say کہ جی بہت اچھا لگا اور ایمان بوسٹ ہوا اور بہت سیکھنے کو ملا. لیکن کبھی کبھار کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو کہ ان کو یہ باتیں پسند نہیں آ رہی ہوتی, ان کو دین کے معاملے میں کچھ باتیں پسند نہیں آ رہی ہوتی, دین کے معاملے میں شاید ان کی وہ فکر سوچ نہیں ہوتی, تو وہ پھر کبھی کبھار ابیوسو لینگویج بھی کرتے ہیں. اور میں کبھی کبھار اپنا جب فیس بک کھولتا ہوں یا یوٹیوب یا انسٹاگرام یا کوئی بھی اور پلیٹ فارم, اور آگے سے کوئی اس قسم کا کامنٹ نظر آ جائے تو ظاہری بات ہے اس ٹائم کے لیے تو آپ کی دل آزاری ہوتی ہے کہ بھئی یہ بندہ مجھے جانتا نہیں ہے اور اس قسم کی باتیں کر رہا ہے. لیکن پھر امیڈیٹلی نا میرے دماغ میں یہ والا خیال آتا ہے کہ بھئی اس کا اوپینین کیا میرے لیے میٹر کرتا ہے؟ یعنی میرے لیے اگر اللہ راضی تو پھر, یعنی وہ جو ہے نا کہتے ہیں کہ اگر رب راضی تو سب راضی. اگر اللہ راضی ہے تو پھر کیا اور چاہیے آپ کو؟ اگر اللہ آپ سے خوش ہے, آپ اللہ کے کوئی شریعت کو نہیں توڑ رہے, آپ اپنے جو مین حقوق ہیں ان کی کوئی خلاف ورزی نہیں کر رہے, جو آپ کے والدین کے حقوق ہیں, بہن بھائیوں کے ساتھ ہیں, ہسبینڈ وائف کے ہیں, بچوں کے ہیں, ان میں اگر آپ ٹھیک ہیں تو الحمدللہ کیپ گوئنگ یو نو. یعنی جو شعر ہوتا ہے نا وہ ہر کسی کے, وہ کہتے ہیں نا کہ the lion does not get offended by the opinions of barking dogs. تو لائن جو ہے نا وہ لائن ہی ہوتا ہے, وہ اپنے حساب سے چلتا ہے. اگر لائن جو ہے وہ ہر دفعہ رک کے ہر بارکنگ ڈاگ کو ایڈریس کرنا شروع کر دے تو وہ لائن نہیں رہے گا. تو آپ اپنے آپ کو نو ہو یو آر, اپنی سیلف اسٹیم کو پراپر رکھیں, فیل کمفرٹیبل ان یور اون اسکن, بی ہیپی ود ہو یو آر, ایز لانگ ایز یو آر گڈ ود ادر پیپل, ایز لانگ ایز یو آر گڈ ود اللہ سبحانہ تعالیٰ, یو ہیو نتھنگ ٹو فیئر. اور جو کوئی بھی آپ کو انسلٹ کر رہا ہے وہ اپنی خیر منائے کہ اس نے اللہ کے آگے پیش ہونا ہے اور اس نے اللہ کو جواب دینا ہے کہ اس نے ایک اللہ کے بندے کو یا اللہ کی بندی کو کیوں انسلٹ کیا, کیوں ابیوز کیا. اور جیسا کہ میں نے آپ کو اگزامپل دے کے یہ گلاسز کے ساتھ اگزامپل پوری سمجھائی تھی کہ قیامت کے دن دیز پیپل ول بی اوئنگ اسٹف. امام شافعی رحمہ اللہ کا ایک واقعہ ہے کہ ان کے پاس, بلکہ حسن البصری رحمہ اللہ کا, ان کے بارے میں کسی نے مشہور کیا کہ جی وہ کوئی بڑے عالم نہیں ہیں, بس ایسے ہی ان کے بارے میں کسی نے بڑا اس قسم کی باتیں پھیلانا شروع کی. تو ان کا اسٹوڈنٹ جو ہے ان کے پاس آیا, اس نے کہا کہ شیخ ایک فلاں شخص ہے وہ آپ کے بارے میں نا بڑی اوٹ پٹانگ باتیں کر رہا ہے کہ آپ یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے. حسن البصری رحمہ اللہ نے کیا کیا, انہوں نے مٹھائی کا ڈبہ بھیج دیا اس کے گھر میں اور نوٹ لکھ کے بھیجا کہ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے میرے بارے میں میری پیٹھ پیچھے ایسے میرے خلاف باتیں کی ہیں, تو میں آپ کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا کیونکہ جو آپ مجھے تحفہ دے چکے ہیں اپنے اعمال کی شکل میں وہ تو بہت بڑا ہے, تو ایک چھوٹا سا ہدیہ میری طرف سے قبول کریں کہ میں آپ کو مٹھائی بھیج رہا ہوں. تو سبحان اللہ, لک ایٹ دی حکمہ آف دیز پیپل کہ وہ کوئی ان کو پتہ چلتا ہے کہ ان کے پیٹھ پیچھے کوئی ان کو ابیوز کر رہا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت شکریہ جزاک اللہ خیر آپ نے اپنے اعمال میری طرف بھیج دیے, تو مجھے تو قیامت کے دن آپ کے اعمال بہت سخت چاہیے ہوں گے, تو بہت شکریہ کہ آپ نے گفٹ مجھے ایسے ہی کر دی ہیں. اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ آپ سو رہے ہوتے ہیں اور آپ نیکیاں کما رہے ہوتے ہیں. کیوں آپ سو رہے ہیں؟ کوئی بندہ آپ کی بیک بائٹنگ کر رہا ہے, آپ سو رہے ہیں, کوئی بندہ آپ کے بارے میں اوٹ پٹانگ باتیں کر رہا ہے, اور آپ سوتے سوتے نیکیاں کما رہے ہوتے ہیں. اللہ اکبر. سو اس لیے کبھی بھی ان چیزوں کے معاملے میں ڈپریس نہیں ہونا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے, اللہ سب دیکھ رہا ہے. تو گائز انشاءاللہ آج کا سیشن ہم لوگ یہیں پہ ریپ اپ کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھا اور نیک مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم لوگ اپنی زبانوں پہ قابو کر سکیں اور ہماری زبان سے, ہمارے ہاتھ سے کوئی شخص بھی ہرٹ نہ ہو. انشاءاللہ I will see you guys next week, same time, same channel. Until then, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.